بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تربیت اولاد کے عملی اصول کے عنوان سے جو درس چل رہے ہیں اس کا درس نمبر 11. انشاءاللہ آئندہ اتوار تو امام زمانہ علیہ السلام پہ ہماری گفتگو ہوگی. اور اس سے اگلا جو اتوار ہوگا اس میں تربیت اولاد کے عملی اصول کے عنوان سے سب سے آخری گفتگو بگڑے ہوئے بچوں کی تربیت کس طرح سے کی جائے اس موضوع پہ ہوگی. اچھا دیکھیے، آج بھی کتنی خوش قسمتی ہے کہ آج یوم ولادت حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. پانچ شعبان 38 ہجری مولا کی پیدائش ہے. ابھی فقط 2 سال ہی کے ہوئے تھے کہ چوتھے امام کے دادا 40 ہجری میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے. اس کے بعد 10 سال کا جو امام حسن علیہ السلام کا دور امامت تھا وہ امام نے گزارا. اور عیون اخبار الرضا کی روایت جو شیخ صدوق کی کتاب ہے اس کے مطابق امام کی پیدائش کے چند روز کے اندر ہی چوتھے امام کی والدہ گرامی حضرت شہر بانو جنہیں عروس آل رسول کہا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کا بھی انتقال ہو گیا. تہران میں جو مشہور ہے کہ ان کا ایک روضہ ہے یا ان کی قبر مبارک ہے، وہ اتنی ثابت نہیں ہے، اور زیادہ امکان اسی کا ہی ہے کہ وہ حضرت شہر بانو بھی مدینہ ہی میں دفن ہو. لیکن بہرحال لوگ پھر بھی یہاں جاتے ہیں جہاں کہیں احتمال بھی ہوتا ہے، کوئی جگہ ان سے منسوب بھی ہو جاتی ہے، تب بھی ان جگہوں پر زیارت کے لیے محبت میں جانا ترک نہیں کرنا چاہیے. اور یہ اتنی عظیم ماں تھیں چوتھے امام کی. دیکھیے، تربیت اولاد کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو ہے نا کہ علامہ ابن شہر آشوب ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں کہ جن کی حلب میں قبر ہے. ان کی کتاب ہے مناقب، بہت مشہور کتاب ہے ان کی مناقب. اس میں یہ فرماتے ہیں کہ جو ایک لقب ہے سیدت نساء العالمین، یہ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب. دوسری وہ خاتون، وہ عظیم خاتون کہ جن کو سیدت النساء العالمین تو اس کے اندر نہیں ہے، وہ علامہ ابن شہر آشوب فرماتے ہیں کہ وہ حضرت شہر بانو کا لقب ہے. سوچئے کہ جو حضرت زہرا کا لقب ہے اس میں صرف یہ کہ العالمین کا اضافہ ہے، لیکن سیدت النساء یہ حضرت شہر بانو کا لقب ہے، یعنی ہمارے چوتھے امام کی والدہ گرامی کا، جو خود شاہ فارس سے ایران جو تھے یزدجرد، جن کو یزدگرد بھی کہا جاتا ہے، ان کی بیٹی تھیں. اس لحاظ سے چوتھے امام کی ولادت میں عرب اور عجم دونوں کا اجتماع ہو گیا.
اسی لیے امام کا ایک لقب ابن الخیرتین بھی ہے، نیکوں کی اولاد، نیکوں کی اولاد۔ اور بچپن ہی سے اس کے بعد چوتھے امام کی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں امام آ گئے، اور بالکل ابھی چوتھے امام کا بچپن ہی تھا کہ ایک دفعہ چھوٹے تھے کہ بیمار ہو گئے امام۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک امام کی امام ہونے کے لحاظ سے بھی اور جو تربیت ان کو دی گئی تھی اس لحاظ سے بھی بچپن ہی سے معرفت کا کیا انداز تھا۔ بیمار ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا کیسی طبیعت ہے، اگر کچھ چاہیے تو بیان کرو، جس طریقے سے بیمار بچے سے پوچھا جاتا ہے۔ کہا بابا خدا کے فضل سے طبیعت کافی بہتر ہے، اور میں چاہتا ہوں، امام نے پوچھا تھا نا کیا چاہتے ہو، کہا چاہتا یہ ہوں کہ ان لوگوں میں شمار کیا جاؤں جو اس کی قضاء و قدر کے خلاف کوئی خواہش نہیں رکھتے۔ درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین نے جب بیٹے کا اتنا معرفت بھرا جواب سنا خوش ہو گئے، کہا بیٹا تمہارا جواب وہی ہے جو حضرت ابراہیم نے دیا تھا، کہ جب حضرت جبریل نے آ کر کہا تھا کہ ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بیان کیجئے، کہا کہ میں تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، البتہ اگر کوئی حاجت ہے تو اپنے پالنے والے سے۔ تو بہار الانوار کی 11ویں جلد میں علامہ مجلسی نے اس پورا واقعہ امام کے بچپن کا یہ نقل کیا۔ اچھا، جیسے جیسے امام جوان ہوتے گئے، باقاعدہ تاریخ دمشق جو بڑی مشہور کتاب ہے اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ صحابی رسول عبداللہ ابن عباس جب بھی چوتھے امام کو دیکھتے تھے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے کہ اے محبوب آپ کی آمد مرحبا۔ چوتھے امام بالکل نوجوان ہیں بھی، اور اتنا بزرگ صحابی رسول امام کے احترام میں اس لحاظ سے کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ وہ ان کو جانتے تھے، ان کی معرفت رکھتے تھے کہ امام کس عظیم مقام کے اوپر تھے۔ اور شیخ مفید نے اپنی جو کتاب ارشاد ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ 5ویں امام کی 15 اولادیں تھیں، جس میں سے 11 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، اور آپ کی زوجہ جو تھیں وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ام عبداللہ حضرت فاطمہ تھیں، جن سے پھر حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اچھا، امام نے جو تعلیم و تربیت اپنی اولاد کی اور اپنے تمام اصحاب اور شاگردوں کی وہ خود اسی شعبان کے متعلق ملتا ہے کہ اسی شعبان کے مہینے میں امام اپنے تمام اصحاب کو جمع کرتے تھے، فضائل شعبان بیان کرتے تھے اور اپنے اجداد کی احادیث کو بیان کرتے تھے۔ اور یہ سب سے مؤثر ترین انداز ہے تربیت کا کہ ہمیشہ احادیث مبارکہ سے اس میں وہ احادیث مبارکہ اپنی تربیت میں اپنی نصیحتوں کے اندر پیش کرنا چاہیے۔ ہماری جو عام باتیں ہوتی ہیں نصیحت کی، بیٹا ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو، ویسا نہ کرو، اس میں کوئی خاص اثر نہیں ہوتا، لیکن جہاں آپ کہیں کہ دیکھو بیٹا امام نے اس کو منع کیا، امام فرماتے ہیں کہ یوں ایسا نہ کرو، تو پھر اس کا اثر ہوگا۔ تو ائمہ کی سیرت میں بھی ملتا ہے، نصیحت میں ہمیشہ اپنے اجداد کی احادیث، پیغمبر کی احادیث، دیگر معصومین کی احادیث وہ پیش کیا کرتے تھے۔ اور امام کے 220 شاگرد تھے جن کی امام تربیت باقاعدہ طور پر 220 شاگردوں کی تربیت امام نے کی تھی، اور 1661 روایات ہمارے چوتھے امام سے مروی ہیں، جس میں سے 400 احادیث فقہی ہیں جس میں فقہی مسائل وغیرہ کا بیان ہوا۔ اور جو بھی امام اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے تھے، جو اپنے اصحاب کی تربیت کرنا چاہتے تھے اور اپنے شیعوں کی تربیت کرنا چاہتے تھے، ہمیشہ عملاً کر کے دکھاتے تھے۔ اگر دن میں بہت سخت مصروفیت کے باعث بھی کوئی مستحب نماز امام کی چھوٹ جاتی تھی، یہ بھی پیغمبر کی سیرت میں ملتا ہے، پیغمبر روزے رکھتے رکھتے چھوڑ دیتے تھے۔ تو بعض اوقات تعلیم کے لیے بھی یہ چیز ہوتی ہے، کوئی مستحب نماز امام کی کسی مصروفیت سے چھوٹ جاتی تھی تو امام رات میں اس کی قضا انجام دیتے تھے، اور اپنی اولاد کو بھی وصیت کرتے تھے، کہتے تھے میرے بیٹے دیکھو، یہ اگرچہ تم پر واجب نہیں ہے کہ اس کی قضا کرو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس بات کو اپنی عادت بنا لو، یہ بہت ہی اچھی عادت ہے اور اس پر ہمیشہ تم عمل کیا کرو۔
تو یہ امام کی خصوصیت کے ساتھ ایک سیرت بھی تھی، اور امام جو بھی کام کرتے تھے خود اس کو عملاً کر کے دکھاتے تھے۔ جو تربیت اولاد کا یا کسی بھی طرح کی تربیت جو کوئی کرنا چاہے، اس کا پہلا اصول ہے کہ انسان خود اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر دکھائے۔ اور امام اتنی نمازیں پڑھتے، اتنی نمازیں پڑھ کر دکھاتے کہ اولاد باقاعدہ طور پر آ کر پوچھتی کہ بابا آپ آخر اس قدر نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اتنی نمازیں کہ امام کا ایک لقب زین العابدین ہو گیا، امام کا ایک لقب سید الساجدین ہو گیا، امام کا ایک لقب ذو الصفنات ہو گیا۔ کچھ باقاعدہ گٹے جو پڑ جاتے تھے اعضائے سجدہ کے اوپر، سال میں 2 مرتبہ تو امام ان کو کٹوایا کرتے تھے کثرت سجدہ کے باعث۔ اور تو بابا آخر اتنی زیادہ آپ عبادتیں اور نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا کہ بیٹا میں اللہ کی نگاہ میں محبوب ہونا چاہتا ہوں۔ تو اولاد بھی جب دیکھیے باپ کا ایسا طرز عمل دیکھے گی، ایسی طرز گفتگو دیکھے گی، ماں کو اس طرح سے عبادات کرتے دیکھے گی، تو اس طریقہ کار سے خود متاثر ہوگی۔ اور اس قدر امام اپنی اولادوں سے محبت کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو تمام شیعوں کو بھی یہ پیغام ایک لحاظ سے دیتے تھے کہ اولاد سے محبت کا تقاضا کیا ہے۔ ایک دفعہ ایک صوفی بڑے مشہور جو اس زمانے میں موجود تھے، اور غیر شیعہ جو مصادر ہیں ان کے اندر بہت ان کا مقام ہے، جن کو حسن بصری کہا جاتا ہے۔ البتہ دیگر بہت کثیر تعداد میں صوفیہ کی طرح سے ان کے بھی انحرافی نظریات تھے، اور ان کے انہی انحرافی نظریات کی بنیاد پر حسن بصری کو امیر المومنین علیہ السلام نے مسجد سے باہر بھی نکال دیا۔ تو اور یہ بات بھی کہی تھی امیر المومنین نے کہ ہر قوم کا ایک سامری ہوتا ہے، یعنی جو گمراہ کرتا ہے، اور یہ حسن بصری کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہ اس امت کا سامری۔ تو بہرحال حسن بصری کا ایک جملہ امام کی خدمت میں آیا کہ اس نے یہ کہا کہ اولاد کتنی بری چیز ہے، زندہ رہے تو مجھے زحمت میں ڈالتی ہے، مر جائے تو مجھے مغموم کر دیتی۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا کی قسم اس نے جھوٹ کہا ہے۔ اولاد کتنی بہترین چیز ہے، زندہ رہے تو چلتی پھرتی دعا ہے، اور مر جائے تو شفاعت کرنے والی۔ مستدرک الوسائل کی 15ویں جلد کے اندر مرزا حسین نوری نے اس روایت کو لکھا، اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا ساقط شدہ بچے کے لیے، مستدرک کے اندر یہ روایت تھی جو بھی پیش کی، ساقط شدہ بچے کے متعلق پیغمبر نے کہا تھا کہ جو بچہ ساقط ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو جب قیامت میں یہ پہنچے گا اور جنت میں اس کو داخل کیا جائے گا، تو وہ جنت کے دروازے پر آ کر باقاعدہ جھگڑا کرے گا کہ پروردگارہ جب تک میں اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ نہ لے لوں گا تب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ تو اس کی طرف بھی ایک لحاظ سے امام نے اشارہ کیا کہ یہ شفاعت کرنے، مر جائے تو شفاعت کرنے والا ہے، اور زندہ رہ جائے تو چلتی پھرتی دعا ہے۔ تو اولاد کے سلسلے میں امام نے اس کے اس غلط قول کو برداشت نہیں کیا، اور خود اپنے ہمارے چوتھے امام کی سیرت ظاہر ہے، ان کی پیدائش کا دن ہے، کچھ باتیں جو اس سے تربیت کے حوالے سے جو ہم پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 20 سال تک مسلسل امام نے جس اونٹنی کے اوپر حج کیے ایک مرتبہ بھی اس کو نہیں مارا، اور جب کبھی روایت میں کہ تیز بھی چلانا چاہتے تھے اونٹنی کو تو فقط ایک کوڑا سا ہوا میں لہراتے تھے، اور کوڑا سا لہرانے کے سے وہ تیز چلنے لگتی تھی لیکن مارتے کبھی نہ تھے۔ تو امام کی سیرت یہ ہے کہ وہ اونٹ کے بچے کو بھی نہیں مارتے، اور اگر ہم دیکھیں کہ ہم انسانوں کی سیرت یہ ہے کہ اپنے ان انسان کے مومن کے بچے کو زد و کوب کرتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں تربیت میں، جبکہ امام اونٹنی کے بچے تک کو نہیں مارتے تھے۔ تو تربیت کا یہ انداز ہمارا جو ہے وہ امام کی اس تربیت کے انداز سے میل نہیں کھاتا۔ اچھا، واقع کربلا کے بعد جب امام مدینے پہنچے ہیں تو سب سے پہلا کام امام نے یہ کیا، اپنے اسی گھر میں ایک مدرسہ قائم کیا تربیت دینے کے لیے،
اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ واقع کربلا میں امام کے اپنے فرزند امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام 4 سال کے تھے. اچھا، ہمارے چوتھے امام بھی واقع کربلا کے بعد 20 سال تک زندہ رہے. 4 سال کے اس وقت چوتھے امام تھے، اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 24 سال تک اپنے والد گرامی چوتھے امام کی تربیت میں ہمارے 5ویں امام بھی رہے. اس میں اس حد تک ایک تو خیر امام ہمارا تو عصمت کا ایک الگ ہی نظریہ ہے اور ایک خدائی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے چوتھے امام نے اپنے اس بیٹے کو تربیت دی کہ باقاعدہ اس کا لقب ہی پڑ گیا باقر العلوم، علوم کو شگافتہ کرنے والا. یعنی ایسی تربیت اپنے بیٹے کی کہ علم کے لحاظ سے، حالانکہ واقع کربلا کے بعد کس طرح کے حالات تھے، کتنے سخت حالات اس کے بعد بھی رہے کہ چوتھے امام کو مدینے سے باہر اپنا ایک گھر جو ہے وہ بنانا پڑ گیا تھا. واقع حرہ بھی اس کے بعد ہوا تھا، اس وقت بھی امام مدینے سے باہر ہی تھے. تو لیکن اس میں علمی ایسی تربیت جو کہ خود سب لوگوں کے لیے کہ نامساعد حالات کتنے ہی کیوں نہ ہو جائیں، فسادات کتنے ہی کیوں نہ ہو جائیں، قتل و غارت گری مدینے میں کس قدر بے تحاشا ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی علمی کام امام ویسے ہی کرتے رہے، اپنی اولاد کی علمی تربیت ویسے ہی کرتے رہے اور کتنے بڑے مقام پر اس لحاظ سے ان کو فائز کیا. اور پھر 5ویں امام نے اپنے بیٹے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی علمی تربیت اس انداز سے کی کہ اس کے بعد پھر پورا مکتب جعفری کہلایا کہ نام سے ہی منسوب ہو گئی پوری شیعت، اب فقہ جعفری کہلاتی ہے، مکتب جعفری کہلاتی. اور تربیت کا ایک اور اسلوب جو امام دے کر گئے، اور خاص طور پہ تربیت اولاد کے سلسلے میں صحیفہ کاملہ، اس کے اندر خاص طور پر اولاد کے حق میں جو امام کی ایک دعا ہے وہ بھی واقعتاً پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور روز کی بلکہ زبانی یاد ہو جانی چاہیے اصولاً کہ روزانہ اس کو پڑھنا ہے، تو اس لحاظ سے اس کا زبانی یاد ہو جانا بہت ضروری. اچھا، اب آ جائیے ہم اپنی پرانی اس سے متصل کر دیتے ہیں گفتگو سے. ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ کہیں کچھ خاص غلطیاں تو تربیت اولاد کے سلسلے میں نہیں ہو رہی ہیں اور والدین کو وہ چیک کرتے رہنا چاہیے، جو کہ صحیح غلطیاں ہیں. غلطیوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے. جب وہ مجموعہ کثیر تعداد کے اندر ہونے لگتا ہے، ان میں سے ہر چیز آپ دیکھتی جائیں گی. ابھی جو پچھلی دفعہ بھی ہم نے غلطیاں بتائیں اور آج جو بتائیں گے، کہ جب یہ سب غلطیوں کا مجموعہ ایک بنے گا تربیت میں، تو وہ ساری اچھی تربیت تو چھوڑیے، بری تربیت ہوگی اس کے سارے منفی نتائج نکلیں گے، اور اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو آج سارے والدین پریشان ہوتے ہیں کہ اولاد سرکش ہو رہی ہے، اولاد باغی ہو رہی ہے، اولاد بات نہیں سن رہی ہے، اولاد بگڑی چلی جا رہی ہے. اس کی وجوہات وہ غلطیاں ہیں. اس میں اولاد کا دخل بہت کم نظر آتا ہے، بہت سارے اور فیکٹرز ہوتے ہیں پھر ان کے، لیکن اس میں بہت بڑا دخل والدین کا نظر آ رہا ہے. جو صحیح تربیت کرنی چاہیے وہ کچھ نہیں کی، بلکہ الٹی تربیت کی اس کی کہ اس کو بگڑنا ہی تھا ان غلطیوں. تو وہ ہم غلطیاں بتا رہے تھے، جس میں بات یہاں تک ہوئی تھی. ایک تو یہ بھی تھا، پچھلی بار بھی اس کا ہلکا سا ایک تذکرہ آیا تھا کہ بچے کا موازنہ دوسرے بچوں کے ساتھ کرنا، اس میں حسد پیدا ہوتا ہے، اس کو کینہ پیدا ہوتا ہے دیگر بچوں سے، اپنے کزن سے، اپنے بہن بھائیوں سے، ان کے ساتھ ہر وقت وہ لڑتا جھگڑتا رہتا ہے. والدین کی یہ بھی بہت ہے کہ ہر وقت ان کی آپس میں لڑائی ہوتی رہتی ہے. تو یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ بچوں کا موازنہ ایک دوسرے سے کرنا. اس کے بعد ہے اس کی غلطی پر اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا. بعض اوقات کوئی آپ اسے غلطی کرتے دیکھتے ہیں، ایک دم سے پیچھے سے آ کر اس کو آپ پکڑ لیتے ہیں، یہ کیا کر رہے تھے، یہ کوئی بھی اس قسم کی کوئی بات. تو اب کیا ہوگا، اس طرح سے اگر آپ کبھی اس کو دیکھ بھی لیں کوئی غلطی کرتے وقت، کوئی بری بات کرتے وقت، تو اس وقت رنگے ہاتھوں نہ پکڑیں اسے. رنگے ہاتھوں پکڑنے سے کیا ہوگا، ایک دفعہ 2 دفعہ اگر آپ نے ایسا کیا، اس کے بعد وہ کہے گا ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی تو میری بے عزتی ہو چکی ہے. اس کی عزت نفس ایک دم سے مجروح ہوتی. مثلا ہم سے کوئی ایسا غلط کام ہو رہا اور ہمیں کوئی رنگے ہاتھوں جو ہے پکڑ لے، تو کتنی ہمیں خفت اور شرمندگی، ساری زندگی اس سے آنکھ ملانے کے اس شخص سے جو ہم قابل. لیکن بار بار اگر ایسا ہوتا رہے تو ہم بھی ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے بھی تو کئی دفعہ پکڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے ایک دفعہ اور پکڑ لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو کیا ہوگا، یہ بہت بڑا نقصان اور خطرہ اس سے ہوتا ہے. تو کبھی بھی ریڈ ہینڈڈ پکڑنا، رنگے ہاتھوں پکڑنا، یہ نہیں کرنا چاہیے.
نظر انداز کر کے گزر جائیں. آپ نے دیکھ لیا ٹھیک ہے, اس کی ترکیب سوچیں کہ اس کو میں اس سے کیسے پیچھے چھڑاؤں, لیکن ایک دم سے اس کو اس انداز سے اگر پکڑنا یہ غلطی شمار ہوتا ہے. کوئی کام کروانے کے بجائے اسے یہ کہہ کر بٹھا دینا کہ یہ کام ہمیشہ خراب کر دیتا ہے. دیکھیے بچہ اس کو بہت برا مانتا ہے, یعنی وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے, آپ ہر دفعہ اس کے ہاتھ سے چیز لے لیں گے کہ نہیں تم خراب کر دو گے, نہیں تم توڑ دو گے, نہیں تم, مثلا کہا جائے گا اس کو کہاں بھیج دیے تو کام خراب کر کے آئے گا. اس سے کیا ہوگا کہ اس کو بہت برا فیل ہوگا بچے کو, تو اس کے اندر پھر وہ جذبہ ختم ہی ہو جائے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے جب میں کام خراب ہی کر دیتا ہوں. ایک صاحب بتا رہے تھے مجھے کہ بچپن میں ایک دفعہ گوشت لینے مجھے بھیج دیا تھا کسی نے, وہاں کالے رنگ کا پتہ نہیں کس بھینس وغیرہ کا گوشت میں لے آیا. اس کے بعد سب لوگوں نے کہا آئندہ کبھی اس سے گوشت منگوانا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں آج, لیکن آج تک گھر کا کوئی آدمی مجھ سے گوشت منگوانے کو تیار نہیں ہوگا اور نہ مجھے گوشت لانا آیا. تو مقصد کہنے کا یہی ہے کہ یہ کام ہمیشہ بچپن سے کہ آپ نہیں یہ کام خراب کر دے گا, نہیں, آپ اس کے اوپر اعتماد کرنا سیکھیں. 2-4 دفعہ کام خراب بھی ہو جانے دیں. میں ہمیشہ اس سے پہلے کہا ہے کہ کچھ مالی نقصان تربیت اولاد میں برداشت کرنا چاہیے, لیکن اس سے بچے کا کانفیڈنس گین ہوگا, نئے تجربات کرے گا, نقصان کے بعد مزید محتاط ہو جائے گا. اس کیفیت سے آپ اس کو باہر نکال لیں جو اس میں جائے گا, ورنہ وہ اپنی غلطی کی کبھی اصلاح نہیں کر سکے گا. یہ بھی غلطی ہوتی. بچے کو ڈراؤنی کہانیاں, ڈراؤنی فلمیں دکھانا, اس سے اس کے اندر ایک بزدلی, خوف اور غیر عقلی قسم کے خوف جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. اس پہ ہماری کچھ بات پہلے ہو چکی ہے. تربیتی امور میں بچے کا بچہ ہونا فراموش کر دینا, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ بچہ ہی ہے, یہ اچھلے کودے گا بھی. اب آپ سوچیں کہ بہت اچھی تربیت کے معنی کہ خاموش بیٹھا رہے, کونے میں بیٹھا رہے, جیسے میں نے اس سے پہلے کہا تھا کوئی چشمہ لگا کے کتاب پڑھتا رہے, ڈرائنگ روم میں کسی کونے میں بیٹھا رہے, بالکل خاموش رہے, زیادہ کسی سے ہنسی مذاق نہ کرے. نہیں, یہ نہیں, یہ تو اس کا مطلب کوئی بیمار بچہ اس کو لے جا کے دکھانا پڑے گا اگر اس قسم کا کوئی ہے. تو تربیتی امور میں ہمیشہ بچے کا بچہ ہونا فراموش نہیں کرنا. اس کو تمام بچپنے کی تمام باتیں وہ اس کو ویسے ہی کرنا ہے. جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے مثال دی تھی نا کہ فخر المحققین جو علامہ حلی کے بیٹے تھے, نابالغیت کے زمانے مجتہد ہو گئے تھے, لیکن جیسے ہی ممبر پہ بیٹھے درس دے رہے تھے اور چڑیاں کہیں سے آئیں تو وہ ممبر میں درس آدھا چھوڑ کے چڑیوں کے پیچھے بھاگنے چلے گئے. بچپنا بھی تو ان کے اندر ہے نا. یعنی ایک آدمی کا, ایک بچے کا بچہ ہونا کیسے فراموش آپ کر سکتے ہیں. تو یہ توقع سے کرنا کہ وہ بڑوں کی طرح سے خاموش کسی جگہ بیٹھا رہے تو آپ کہیں گے بہت تمیز کا بچہ ہے ماشاءاللہ. نہیں, یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے اس کے اندر. بچے کا بچپنا اس کا باقی رہنا چاہیے, تربیت میں اس کا بچپنے کو کچلنا نہیں چاہیے. اس کے بعد یہ بھی پہلے آ چکا کہ اس کے نام بگاڑ کر پکارنا. دیکھیے ناموں کیوں اچھا نام رکھنے کے تاکید کی گئی کہ وہ ناموں کے اثرات ہوتے ہیں. وہ اچھے نام آپ پکارتے ہی نہیں. آپ نے اس قسم کے نام رکھے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھے نام اس وجہ سے یعنی اصل نام سے نہیں پکارتے کہ ان کی توہین ہوتی ہے, ہمیں اس کو برا بھلا بھی کہنا پڑتا ہے, بعض اوقات گالیاں بھی دینا پڑتی ہیں, تو اس وجہ سے ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ اچھے ناموں کو کے ساتھ ہم اس قسم کا. وہ ایک الگ بات ہے, تو آپ کو خود بھی کنٹرول رکھنا ہے کہ غیر شرعی طرف نہیں جانا ہے, لیکن بچوں کے نام بگاڑ کر پکارنا یہ بھی صحیح نہیں. اور ابھی تو کچھ نام آئیں گے جو خاص طور پہ بگاڑ کے پکارے جاتے ہیں. بچے کو یہ احساس ہونا کہ اس کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے, یہ تربیتی امور میں بہت بڑی غلطی. بہت سے والدین اتنے کوشش ہو جاتے ہیں اور کہ جو ہے وہ بہت زیادہ کڑی نگرانی کرنے لگتے ہیں. اور کڑی نگرانی کریں, لیکن اس طرح سے کریں کہ بچے کو احساس نہیں ہو کہ آپ اس کی نگرانی کر رہے ہیں. ہر وقت خاموشی سے آ کے پیچھے سے اس کو چیک کر رہے ہیں. آپ اس کے گاہے بگاہے روزانہ کی بنیاد پہ اس کے مثلا ایس ایم ایس چیک ہو رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ مثلا اس کی جو ہے وہ انٹرنیٹ ہسٹری جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے, اور بچے کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ آپ ایسا کر رہے ہیں. تو دیکھیے وہ آپ سے تھوڑا سا آگے کا جنریشن کا ہے, وہ نئے نئے طریقے ایجاد کر لے گا اور ویز اختیار کر لے گا جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلیں گے. اور یہ کہ وہ اس کی عزت نفس مجروح ہوگی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں بھی کسی غلط ایکٹیویٹی میں ہوتا, لیکن آپ اس پہ شک کر رہے ہوتے ہیں, وہ سوچتا ہے کہ تو ہر وقت ہی شک کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر وہ بھی غصے میں آ کر یا اس کے اندر جو ایک منفی جذبات ابھرتے ہیں, پھر وہ آپ کی صریح مخالفت کے اوپر اتر آتا ہے. تو بچے کی سختی کے ساتھ نگرانی کرنا اور اس کو اس بات کا احساس ہو جائے, یہ بڑی غلطیوں میں سے ایک. بالکل غیر محسوس انداز میں, دوستانہ انداز میں, اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ آپ اس کی نگرانی کر رہے ہیں. اس طرح سے نگرانی ہونی چاہیے. بچے کے سامنے مشکل ٹارگٹس رکھنا یہ خود تربیتی غلطی. تمہیں یہ کرنا ہے, تمہیں اتنے نمبر لے کر آنے ہیں, تمہیں لازمی طور پر یہ بننا ہے,
تمہیں لازمی یہ چیز یہ فیلڈ جو ہے وہ چوز کرنی ہے. والدین کی طرف سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنس ہیں. یا مثلا اس کو نماز شب بھی پڑھنا چاہیے, یا اس کو روزانہ مثلا ایک پارہ پڑھنا چاہیے, یا پھر اس کو پھر آپ زبردستی کر رہے ہیں یا روزانہ. تو اس طرح سے دیکھیے بہت سارے مشکل ٹارگٹس ہر بچے کے اعتبار سے آپ کو الگ ٹارگٹ سیٹ کرنے پڑیں کہ اس کی کیپیسٹی کتنی, ورنہ وہ باغی بنے گا. مشکل ٹارگٹس کو اچیو نہیں کرے گا, آپ اسے برا بھلا کہیں گے, اس کے نتیجے میں اسے باغی بننا ہے, اس کے نتیجے میں اس کو بگڑنا ہے. تو اس کے سامنے کبھی مشکل ٹارگٹس نہ رکھیں, سہولت کے ساتھ رکھیں, بچے کے ساتھ ڈسکس کریں کہ تمہیں کیا کرنا ہے, اور اس کو ایک فری ذرا رکھیں اس معاملے میں. یہ بھی بچے کے سامنے لمبے لمبے لیکچرز دینا, یہ اکثر ہوتا ہے. والد نے پکڑ کے بٹھا لیا, ماں نے پکڑ کے بٹھا لیا, آدھا آدھا گھنٹہ, ایک ایک گھنٹہ. یقین جانیے کہ رتی برابر بھی ان لمبے لیکچرز کا اس پر اثر نہیں ہوتا. سب آپ اپنی دل کی بھڑاس بس نکال رہی ہیں, اور الٹی سیدھی اس کے اندر باتیں ہوں گی. بچہ کچھ نہیں سنے گا بلکہ ایک بیزاری ہوگی, یہاں تک کہ تنگ آ کر آپ کو کچھ ایسی ناسزا بات وہ کہہ دے گا, بری بات کہہ دے گا کہ اس میں اس نوجوان کا اپنا ہی نقصان ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ ماں باپ کو کوئی اس طرح سے کہے تو اس کا اخروی نقصان ہوتا ہے, دنیاوی نقصانات بھی ہیں. تو اتنے لمبے لمبے لیکچرز دے کر جس کا کوئی اثر بھی نہیں ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس قسم کی بات کرنے کا. بہت زیادہ قواعد و ضوابط کی پابندی پر مجبور کرنا. دیکھیے علماء یہ بیان فرماتے ہیں گھر میں بہت کم قوانین بنائیں, البتہ کچھ خاص خاص ایسے بنائیں کہ جن کی مخالفت کی اجازت نہ ہو, لیکن وہ بہت کم ہو. باقی بہت زیادہ جہاں پر قواعد و ضوابط کی اور پابندی کے اوپر مجبور کیا جاتا ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. مثلا لازمی, اب اس میں ظاہر ہے کہ مجھے ضروری نہیں کہ جو مثالیں میں دوں ہر جگہ وہ فٹ بھی ہو جائیں, کہ لازمی اتنے بجے سب کو سو جانا ہے, لازمی اتنے بجے ہی کھانا کھانا ہے ورنہ کچن لاک ہو جائے گا. اگر یہ بعض اوقات ہوتا ہے بہت سارے گھروں میں, تو اتنی زیادہ اس میں نا وہ اپنے آپ کو بہت ویسا محسوس کرتے ہیں, بہت اپنے آپ کو جیل کی طرح سے محسوس کرتے ہیں. تو اتنی زیادہ قواعد و ضوابط کی پابندی پر ان کو ایک ریلیکسڈ ماحول گھر کے اندر رہنا چاہیے. گھر میں ایک جیل کی طرح سے نہ ہو, ورنہ وہاں سے اس جیل کا تالا توڑ کے فرار ہونے کی فکر میں وہ لوگ رہیں گے. تو ایک یہ بھی غلطی ہوتی, بچے پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دینا. مثلا کون سے بوجھ, جیسے کہ عام طور پر واقعی بچوں کے اوپر بہت زیادہ برڈن اور بوجھ ہوتے ہیں. ہوم ورک بھی مل رہا ہے اور اسکول بھی جا رہے ہیں, وہاں سے تھکے ہارے آ رہے ہیں, تو وہ ٹیوشن ٹیچر بیٹھا ہوا ہے آ کے, اسکول کے بھی پروجیکٹس ہیں, وہاں سے ہوم ورک بھی مل رہا ہے, ایگزامز بھی ہیں, ٹیوٹر بھی کچھ نہ کچھ ہوم ورک اور کام دے کے ان کو چلا جاتا ہے. پھر مولانا صاحب کوئی پڑھانے آ جاتے ہیں, پھر کسی جگہ ہو سکتا ہے مدرسے پڑھنے جانا پڑ جاتا ہے, پھر اس کی اپنی بھی کچھ بچے کی ظاہر ہے وہ ایکٹیویٹی, کچھ کھیل, یہ وہ سب کچھ, پھر آپ دیر سے بھی سلاتے ہیں اس کو, پھر کم نیند سے پھر وہ پہنچ جاتا ہے اگلے دن. تو ایک بڑا ایک عجیب کمپلیکس اس کے اندر وہ پھنس جاتا ہے. بعض اوقات وہ اپنے چڑچڑاپن, بدتمیز ہونا, اس طرح سے وہ اپنے اس اینگر اور اس کو نکالتا ہے. لیکن کیا ہے کہ اسے اوور برڈن ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. وہ تو بہت زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالنا, یہ آپ کو خود دیکھنا ہے کہ اسے کس طرح سے ریلیکسیشن دینی چاہیے. اب وہ آپ ترکیبیں آپ لوگ خود سوچیں کہ کیسے ایسا ہونا چاہیے. لیکن بہرحال یہ کہ اس انداز سے اس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈالنا یہ نقصان دہ چیزوں کے اندر جا رہا ہے. آپ کے خیال میں تو آپ اسے ہر چیز میں پرفیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کلاس میں بھی فرسٹ آئے وہ, اور بہترین اچھا پڑھے, اور دینی اعتبار سے بھی بہت اچھا بنے, اور اسکول میں بھی پرفارمنس اس کی بہت اچھی ہو. لیکن یہ اتنی ساری چیزوں کا ایک ٹاسک, خواہشات تو اچھی ہیں اور اس پہ مناسب حد تک عمل بھی ہونا چاہیے, لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ بہت برڈن فیل کرے. مکمل توجہ کے ساتھ بچوں کی بات نہ سننا. اسے پتا ہے کہ مثلا والد صاحب جو ہے سن ہی نہیں رہے ہیں, اپنے دھندے میں لگے ہوئے ہوں ہاں کر رہے ہیں, خالی ماں کے پاس جا رہے ہیں, ماں مثلا ٹی وی دیکھ رہی ہے, کہ خاموش کرا دیتی کہ میں ابھی یہ دیکھ رہی ہوں, سننے دو. وہ بیچارہ ادھر ادھر سے ہو کر چلا جاتا ہے, لیکن اندرونی طور پر ایک خلفشار اس میں محسوس کرتا ہے کہ کوئی اس کی بات نہیں سن رہا ہے. اسے کوئی کتاب پڑھ رہے ہو تو واقعتاً کتاب بند کر دینی چاہیے, جی اسے پوری بات اس کی سنیں کیا کہہ رہا ہے. ڈرامہ بھی اگر آپ دیکھ رہی ہیں, کوئی ٹی وی کو والی کوئی چیز دیکھ رہی ہیں, آپ اس وقت میوٹ کر دیں, پوری توجہ کے ساتھ بچے کی بات سننی چاہیے. تو یہ دیکھیے بہت سارے نفسیاتی اثرات, عوامل, یہ سب چیزیں ہیں, یہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ اس کی بات کو توجہ سے نہ سننا. پھر اس کی بات ان کہیں دل میں رہ جاتی ہے, وہ بہت سی باتیں آپ سے شیئر کرنا بند کر دیتا ہے کہ ان سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں, انہوں نے کون سا سننا ہے. تو بہرحال وہ پھر منفی طرف نکل جاتا ہے معاملہ. اچھا, اسی طرح بچے کی جستجو اور نئے تجربات کرنے کی خواہش کو فالتو کام نہ کرو, جیسے اس قسم کے الفاظ کہہ کر دبانا. وہ کوئی چیز کرنا چاہتا ہے, کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہے, گھر میں کوئی چیز بنانا چاہتا ہے,
وہ لے آیا لکڑیاں، شیشے لے آیا، کوئی بھی چیز، مجھے کوئی ایسی مثال بھی دماغ میں نہیں ہے کہ کوئی چیز بنانا چاہتا ہے، اب وہ اس بچے کے اندر ایک حص ہوتی ہے اس کی کہ وہ نئے سے نئے تجربات کرنا چاہتا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ریموٹ ہاتھ میں لے رہے ہوتے ہیں اور آپ کا موبائل فون چھین رہے ہوتے ہیں اور اس کے بٹن دبا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ وہ نئے تجربات، ایکسپیرینس کو فیل کر کے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ناسمجھ ہی کیوں نہ ہو. تو آپ ہر وقت سب چیزیں بس ان سے چھینتے رہیں، ان کو کوئی کام نہیں کرنے دیں، یہ کر دے گا وہ کر دے گا، خراب ہو جائے گی، توڑ دے گا، گندگی ہو جائے گی. تو اس کی وجہ سے یہ اس کی جستجو کو آپ مارتے ہیں، تو پھر یہ اس کے بہت نفسیاتی اثرات نکلتے ہیں. پھر وہ آگے بڑھنے کی جو اس کا ایک دماغ اور آگے بڑھنے کی فکر ہوتی ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوتی. لوگوں کے سامنے اس کی غلطی بتانا، یہ خود ایک بہت بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے. بچے سے کیے گئے وعدوں کو اہمیت نہ دینا، اس پہ ہماری پچھلی مرتبہ گفتگو آئی تھی کہ اس کا خدائی وعدوں میں سے بھی اعتبار اٹھ جاتا. اچھا، پھر اس کے بعد بچے کے ذاتی کاموں کو خود سے انجام دینے کی اجازت نہ دینا. دیکھیے، ذاتی کاموں کو خود سے انجام دینے کی، اچھا ایک بات اور، ہاں وعدہ خلافی کے سلسلے میں ایک بات رہ گئی. وہ ایک بات اور مجھے یہ بتانی تھی کہ صرف خالی بات یہیں تک نہیں رہتی کہ وہ خدائی وعدوں پر سے اعتبار اس کا اٹھ جاتا ہے، پھر خود بھی ایفاء عہد کی اس کے اندر یعنی خود بھی وعدہ خلافیاں کرتا ہے. جیسے میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ رٹے رٹائے طریقے سے وہ دعا عہد بھی پڑے گا امام زمانہ کے لیے، لیکن اس کے بعد اس عہد کو پورا نہیں کرے گا، بس ایک رٹی رٹائی والی چیزیں ہوگی. تو بچے کے ذاتی کاموں کو خود سے انجام دینے کی اجازت نہ دینا. بچہ خود سے جو ہے، بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں، بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں، والدین اپنے ہاتھ سے لقمے بنا بنا کے منہ میں کھلا رہے ہیں. یہ غلط طریقہ کار ہے. اس کا بہت جلد ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ گرائے. بعض اوقات بچے چیزیں گراتے ہیں، کھانے کی چیزیں گراتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ذاتی کام بچے خود کریں، جوتے کے جو لیسز ہیں وہ خود باندھیں، تیار خود ہوں اسکول جانے کے لیے، یونیفارم خود پہنیں. کہیں تھوڑی بہت ان کو ضرورت پیش آ جائے اسسٹنس کی تو وہ دیں، لیکن یہ کام وہ خود انجام دینے کی پوری صلاحیت اختیار کر لیں، اس بات کو یقینی بنانا چاہیے. ورنہ یہ ہر کام آپ جو بڑھ کے کرنے لگتے ہیں، ذرا سا وہ چلنا شروع ہوا، گرنے لگا، فوراً باپ نے بڑھ کے اس کو جو ہے نا اٹھا لیا. ذرا سا کچھ وہ ہوا، ہر وقت آپ بہت ہی زیادہ کوشش ہو کے ان کے پیچھے 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 پھر رہے ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں. اس کو ذاتی کام خود سے کرنے، اس سے بہت ساری اس کے اندر اسکلز ڈیولپ ہوں گی. بار بار اس کی کمزوریاں اور عیب بیان کر کے اس کو شرمندہ کرنا. دیکھیے، ہم غلطیاں بتا رہے ہیں کہ یہ ساری غلطیوں کا مجموعہ پھر بری تربیت کی صورت میں جاتا ہے کہ دیکھو تمہاری یہ کمزوری ہے، تمہاری یہ کمزوری ہے، تمہارے اندر مثلا یہ عیب پایا جاتا ہے، فلاں بچے کو دیکھو اس کے اندر یہ چیز نہیں. اس کو شرم دلانا، ہر وقت اس کو تمہارے نمبر کم آتے ہیں، دیکھو اس خاندان کے بچے کے کتنے اچھے وہ لوگ پڑھ رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک نفسیاتی پستی اس کے اندر ایک آنے لگتی. احساس کمتری کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مریض ہو جائے، اور احساس کمتری تو اس کو ہو گئی، لیکن وہ آپ سے بھی بغاوت کرے گا، آپ سے بھی زبان چلائے گا، سرکشی کرے گا. تو یہ منہ پر اس انداز سے اس کو شرم دلانا بار بار، اس میں والدین کو کمی کرنی چاہیے. اس کو دماغی طور پر قائل کرنے کے بجائے اس پر دھونس اور زبردستی کرنا، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. دھونس اور زبردستی، بھائی کوئی بھی چیز اگر وہ غلط کر رہا ہے نا، اس کو بٹھا کر کہیں کہ دیکھو اس کے اندر یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، دیکھو اگر تم یہ وقت نکال دو گے، یعنی بالکل اچھے الفاظ کے اندر، تو تم جو ہے نا کسی اچھی پروفیشنل کالج میں تمہارا داخلہ نہیں ہوگا. دیکھو یہ تم کمپیوٹر پہ بہت زیادہ ورک لگا رہے ہو، چیٹنگ پہ بہت زیادہ ورک لگا رہے ہو، فیس بک پہ بہت زیادہ ورک لگا رہے ہو، یعنی ٹائم دے رہے ہو، ٹائم زیادہ سے زیادہ اس کے اندر تم خرچ کر رہے ہو. تو دماغی طور پر اس کو قائل کریں، نقصانات بتائیں اسے. مثلا ٹھیک ہے کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہے، آپ اس کے فیس بک کے جو نقصانات کے وہ ہیں کوئی آرٹیکل، وہ اس کو بھیجیں پڑھنے کے لیے. بہت سارے اور طریقہ کار ہیں کہ وہ دماغی طور پر قائل ہو جائے اس بات کے لیے. دھونس اور زبردستی والا نہیں کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں اس میں سے فلاں چیز بلاک کر دوں گا، فلاں چیز ریموو کر دوں گا، ٹھیک ہے میں انٹرنیٹ کی ڈیوائس ساتھ لے جاؤں گا اپنے، میں تمہیں استعمال نہیں کرنے دوں گا، یا کوئی بھی ایسی چیز. اس سے کیا ہوگا، اس کے اندر پھر ایک بغاوت جنم لے گی. اس کو دماغی طور پر اس غلطی کا یا اس غلط کام کے نقائص بتا کر قائل کریں کہ یہ کام صحیح نہیں. تو جب کبھی آپ سر پر نہیں ہوں گے اس وقت بھی وہ چیز کام کرے گی اور وہ اس کو روکے گی ان بری چیزوں سے. دھونس اور زبردستی سے کام نہ لیں اس معاملے میں، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اور ہمیشہ نظر یہی آتا ہے
گھروں کے اندر، دیگر بچوں کے ساتھ کے مقابلے میں اس سے امتیازی سلوک کرنا. کوئی زیادہ جو اچھا بچہ ہے اسے ظاہر ہے آپ اچھے طریقے سے وہ کریں گے، تمیز کا ہے اور یہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اس سے جھڑک کے پیش آئیں گے. تو بچوں میں پھر اس قسم کا ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ ہمیشہ اس کی طرفداری کرتی ہیں، میری نہیں کرتی ہیں. تو اس قسم کے جو بچے ان کو تھوڑا سا زیادہ اس معنوں میں وہ فیل کرنے لگتے ہیں. تو اس کے ساتھ زیادہ ایسا کم سے کم آپ اس کے سامنے امتیازی سلوک نہ کریں. الگ سے ظاہر ہے کہ جو اچھا بچہ ہے اس کو کچھ ذرا زیادہ پیار محبت بھی والدین کو کرنے کو دل چاہتا ہے کہ ظاہر ہے ان کی سرکشی بغاوت نہیں کر رہا ہے، ان کا خیال رکھ رہا ہے، لیکن اس بچے کے سامنے امتیازی سلوک نہ ہو. اس بچے کے سامنے دیگر بچے کو پیار کیا جائے اور اس کو ڈانٹ پھٹکار کی جائے تو اس کے اندر رقابت کے جذبات جنم لیں گے. یہ بھی ایک غلطی ہوتی ہے گھروں میں. اس کو اس قسم کے خراب الفاظ اور جملے کہنا، چاہے بچی ہو یا بچہ ہو. ابھی شروع ایسا ہو رہا ہے کہ میں کہوں گا تو آپ سب لوگ ناراض ہو جائیں گے، اس وجہ سے میں تمام چیزیں نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس قسم کے الفاظ یہ گھروں کے اندر بہت زیادہ اولاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو اتنے مناسب بھی نہیں کہ ان کو پڑھا جائے، لیکن یہ ہر وقت اس کو بچے کو یہ تمام باتیں سننی پڑتی. تو نتیجہ یہ کہ آپ خود سوچیے کہ یہ تمام الفاظ آپ کو کہے جائیں اور ہنسی مذاق میں نہیں، باقاعدہ غصے کے عالم میں، تو کتنا برا آپ کو فیل ہوگا. تو بچہ بھی بالکل ایک بڑے انسان کی طرح سے ان تمام غلط الفاظ اور جملوں کو بہت، کیونکہ چھوٹا ہے، کمزور ہے، ابھی آپ کے دست نگر ہے، ابھی اتنا زیادہ آپ کے ساتھ وہ بغاوت نہیں کر سکتا ہے، لیکن اسے بہت برا فیل ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے یہ بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں اس کے بعد بھی والدین کو یہ سب باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، نوجوان بچوں کو، نوجوان لڑکیوں کو، لڑکوں کو. تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہ بغاوت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے چیز. اچھا، اس قسم کے توہین آمیز جملے، خراب جملے میں تمہیں 1000 مرتبہ سمجھا چکی ہوں، عقل میں نہیں آ رہا ہے؟ دفع ہو جاؤ، تم کبھی نہیں سدھر سکتے، تم کبھی نہیں پڑھ سکتے، تم کوئی کام ڈھنگ کا ان سے نہیں کر سکتے، تم ضرور ذلیل ہوں گے، غلطی ہمیشہ تمہاری ہوتی، جہنم میں جاؤ، نکمے ہو، اندھے ہو، پتہ نہیں کیا کیا، بدبخت، بہانے باز، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے. سارے برے برے الفاظ ہیں. اس سے بھی آپ پوری ایک ڈکشنری بنا سکتی ہیں، پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے جو جملے گھروں کے اندر استعمال ہوتے ہیں. لیکن یہ کیا ہیں؟ یہ سب انتہا سے زیادہ برے برے جملے. اس سے بچوں کے اوپر اور نوجوانوں کے اوپر بہت برے اثرات ہیں. ایک دفعہ اس کو خارج کر کے دیکھیں، ان تمام الفاظ کو، آپ دیکھیں گے گھر کے اندر نمایاں ایک تبدیلی ہوگی. پورے دن میں ایک دفعہ بھی اس قسم کی کوئی بات اگر آپ نے کر دی نا بچے سے، مثلا ایک دفعہ بھی کہا دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، تو یقین کیجئے پورے دن وہ باپ کے قریب بھی نہیں آئے گا، جس بھی بیزاری محسوس کرے گا دور دور رہنا پسند کرے گا. تو یہ بڑے برے جملوں کے بڑے اثرات برے ہوتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں اگر اچھے جملے، ہاں برے جملے اور کون سے، جو والدین ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں لڑائی میں، ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، اس کو یقیناً اس کی ماں نے خراب کیا ہے یا مثلا باپ نے خراب کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یا مثلا یہ کہنا کہ یہ تو اپنے ددیال پر گیا ہے، یہ اپنے ننیال پر گیا، اس قسم کے جملے کہنا. یہ دیکھیے یہ سب چیزیں بہت برے اثرات. اور اب بچے کے اپنے ان رشتہ داروں کے جن کے متعلق آپ یہ کہہ رہی ہیں بات، کہ یہ اپنی دادی سے اس نے مثلا یہ فلاں غلط بات سیکھی ہے، اپنے دادا سے مثلا یا نانا سے اس نے اس چیز سیکھی ہے، یہ اس قسم کے جملے گھروں میں جب استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بھی بہت برے اثرات ہوتے ہیں، جو والدین آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے وقت استعمال کرتے ہیں. اچھا، اس قسم کے جملوں کا گھروں میں سننے میں نہ آنا، یہ خود بہت بڑی غلطی. بیٹا آپ کا بہت شکریہ، خدا تمہاری توفیقات میں اضافہ کرے، تم نے تو میرا دل خوش کر دیا، خدا تمہیں جزائے خیر دے. آؤ بیٹا بیٹھو بیٹھو، بیٹا تمہاری سلسلے میں کیا رائے ہے؟ بیٹی مجھے تم سے ایک مشورہ کرنا ہے. کیا بات ہے بیٹا، کیوں ناراض ہو، کیوں میری بیٹی پریشان لگ رہی ہے؟ دیکھیے اس قسم کے سارے الفاظ کیا ہیں؟ مجھے اپنے بیٹے پر یا بیٹی پر فخر ہے، کتنی دیر سے میں اپنی بیٹی کا انتظار کر رہا ہوں. یہ محبت بھرے جملے اس طرح کے کہنا، یہ بچے کا، اس نوجوان کا، لڑکے یا لڑکی کا دل بہت بڑا کر دیتے ہیں. یہ ایک جملہ، اچھا جملہ کسی کو کہنا، کسی کی کوئی تعریف کرنا، وہ آپ پڑھتی ہیں کون سی ڈیل کارنیگی وغیرہ کی جو بکس ہوتی ہیں، وہ آپ لوگ لے کر آتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ گھروں کے اندر جو ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ لوگوں کی منہ پہ ان کی تعریف کیجئے، کوئی اچھا جملہ ان کو کہہ دیجئے، اور پھر دیکھیے کیسے وہ آپ کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اس طرح سے. تو یہ تمام چیزیں نفسیاتی اثرات رکھتی ہیں.
اچھے جملے کہنا، وہ برے جملوں کو ترک کرنا جو بھی بیان ہوئے تھے، اور اس طرح کے اچھے اچھے جملے ان کا یہ گھروں میں سننے میں نہیں آتے ہیں اب. ٹھیک ہے اس نے کوئی کام کیا بھی تو ٹھیک ہے، ہاں چلو اچھا ہے، چلو بس یہ کہہ کے آپ خاموش ہو جاتے ہیں. یہ الفاظ ایسے کہنا، جزائے خیر دے، دعائیہ جملے کہنا، جزاک اللہ کہنا، کھانے پینے کی کوئی چیز لا کر دی اس کا الگ سے شکریہ ادا کرنا، بڑی اچھے تربیتی امور میں تمام چیزیں شامل. بچے کے کاموں میں مسلسل دخل اندازی کرتے رہنا. اسے کوئی کام اکثر اسے کہنا پڑتا ہے کہ بس بابا یا ابو آپ رہنے دیں، بس اس میں آپ دخل نہیں دیں، آپ کو نہیں پتا ہے کیسے ہوتا ہے فلاں چیز. کوئی بھی چیز تو اس انداز سے، لڑکی کوئی چیز آ کر کچن میں کرنا چاہ رہی ہے، آپ ہر وقت آ کے اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو رہی ہیں، اس کی بڑی نگرانی ہو رہی ہے، اس نے یوں تو نہیں کر دیا، وہ تو نہیں کر دیا، تیل زیادہ تو نہیں ڈال دیا، فلاں مرچ مسالے کے اندر کوئی کمی. مسلسل دخل اندازی کرنا نہیں. ان کو چاہے چیز خراب ہونے دیں خراب، لیکن بالآخر وہ ایک دفعہ وہ کرنا سیکھ جائے گی. دخل اندازی کرنا بار بار یہ اس کو دل شکستہ کرتا ہے. بچے کے استاد دوستوں کے خلاف جملے بول کر اس کے دماغ کو منفی ذہنیت میں تبدیل کرنا. بعض اوقات آج کل یہ بھی ہو رہا ہے کہ مثلا ذرا سا بچہ کوئی شکایت کرتا ہے، اسکولوں کے اندر دیکھنے میں آتا ہے والدین ان کے اساتذہ سے لڑنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، مدرسے کے اندر جو ہے لوگ لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں. کوئی دیکھیں مدرسہ یا اسکول کالج وغیرہ اس کے اندر جو استاد کوئی بھی سخت بات بھی کر سکتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے بچے کی نگاہ میں استاد کی قدر و منزلت بالکل ایک ڈی گریڈ ہو کے رہ جاتا ہے کہ خود والدین اس کے خلاف جملے استعمال کر رہے ہیں، تو وہ آ کے روزانہ اور ان کی شکایتیں کرتا ہے. بہت سی باتیں اکثر بچے جھوٹی بھی منسوب کرتے ہیں جسے والدین سچ سمجھ جاتے ہیں. تو بہرحال اس انداز سے بچے کے دوستوں کے خلاف جملے بولنا، بچے کے جو ہے وہ استاد یا ٹیچرز وغیرہ کے خلاف بولنا یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے نگاہ میں ایک امیج ان لوگوں کا برقرار رہنا چاہیے جس کو شکستہ نہیں ہونا چاہیے. ورنہ کیا ہوگا کہ بچہ آئیڈیالائز کرتا ہے اپنے استاد کو، اپنے ٹیچرز کو. آپ کی بات بھی اتنی نہیں سنے گا جتنی اپنی ٹیچر کی بات سنے گا. اور ادھر اگر آپ نے اس کے خلاف جملے بولے زیادہ تو اس کے نگاہ میں اس کی بھی امیج بالکل خراب ہو جائے گی. پھر وہ ٹیچر کوئی چیز سمجھائے گی بھی تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. بچے کے سامنے والدین کا ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا، تو پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی، لڑتے جھگڑتے رہنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا. باپ کا اولاد کے ساتھ ضرورت سے زیادہ دوستانہ رویہ اور ہنسی مذاق کرنا، جس سے باپ کا رو بھی ختم ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بہت سے گھروں میں یہ بھی دیکھا کہ باپ اتنے زیادہ فرینڈلی ہو گئے ہیں کہ ان کا کوئی رو بھی ختم ہو گیا ہے. بس جس طریقے سے عام وہ آج کل بہت سارے اس طرح کے ٹی وی مزاحیہ پروگرام بھی جس میں اباؤں کا نام لے لیا جاتا ہے اور یار ابا کا کہا جاتا ہے ان کو، یا کوئی بھی اس طرح کی بات. تو یہ سب کچھ نہیں ہونا. یہ کیا ہے کہ بری چیزیں لوگوں کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں، اور انتہائی بری بات ہے کہ باپ کا نام لے کے ابھی تک یہ نہیں ہوا، لیکن شاید کچھ دنوں میں ٹی وی ڈراموں کی بنسبت یہ چیز ہونا شروع ہو جائے گی، یا ان کو اس طرح کے جملے کہنا یار اور فلاں اور یہ اس طرح کی چیزیں. تو ضرورت سے زیادہ دوستانہ رویہ اور ہنسی مذاق یہ نہیں، ایک حد تک ہو، لیکن باپ کا ایک خاص حد تک روب رہنا چاہیے بچے پر، وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے، اتنا لینینٹ بھی نہ بنے. بہت سے والدین کہتے ہیں نہیں بھائی ہم بالکل گھر میں ریلیکسڈ ایک ماحول رکھتے ہیں، اس سے بہت جب سختی کی نوبت آتی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر آپ اس کو روک نہیں سکتے اس برائی سے. بچے سے توقع یہ کرنا کہ زیادہ تر خاموش رہے یا کونے میں بیٹھا پڑتا رہے، یہ تو بھی بات بیان ہو گئی، یہ غلطی ہے. خریداری میں بچے کی پسند اور ناپسند کا خیال نہ کرنا، اس سے قوت فیصلہ بچے کی ہمیشہ مضبوط ہوتی. اس کو پسند چاہے آپ کو پسند نہ آ رہی ہو، بچے کو اگر پسند آ رہی ہے تو اس کو دلوا دیں. بچے سے توقع رکھنا کہ وہ والدین کے ہر حکم کی اطاعت کرے. جب میں نے منع کر دیا تھا تو پھر یہ کام کیوں کیا؟ ہر دفعہ مثلا آپ خود سوچیے کہ آپ کون سے اپنے پروردگار کی ہر وقت اطاعت کرتے ہیں، والدین روزانہ کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں. تو بچے سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ والدین کی ہر بات کی جو ہے وہ اطاعت کرے گا اور ان کی ہر بات مانے گا؟ ممکن نہیں. بچے کو اپنے نانا نانی دادا دادی ماموں چچا خالہ پھپھی وغیرہ کے خلاف کان بھر کر اس سے ان کو دور کر دینا. دیکھیے یہ تربیت اولاد میں ان تمام افراد کا بھی بہت زیادہ رول ہے. یہ میں انشاءاللہ جو ہماری بگڑے ہوئے بچوں کے سلسلے میں گفتگو آئے گی اس کے اندر بھی یہ بات آئے گی کہ یہ جو افراد ہیں ان سے ہیلپ لینی چاہیے بچے کے سلسلے میں، ان کے ذمے کوئی ذمہ داری بھی لگانی چاہیے بچے کے سلسلے میں، اور
ان کے خلاف اگر کان بھر کے آپ نے اتنے اہم ترین رشتوں، کیوں اسلام کے اندر رشتہ داریوں کا جو سسٹم ہے اس کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی؟ کیونکہ ہر رشتہ دار جو اس طرح کے، دیکھیے کیا کرتے ہیں باہر والے کہ جیسے ہی بچہ ذرا سا بھی بڑا ہوتا ہے تو اس شہر کو ہی چھوڑ کے چلے جاتا ہے جہاں اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، تاکہ ہر طرح کی اس کو برے کام کرنے کی آزادی ملے۔ یہ تمام افراد جب ہر وقت سامنے رہتے ہیں یا ان کی نگاہ ہوتی ہے، کہیں پہ بھی اس کو نظر آ سکتے ہیں، وہ انفلوئنس رکھتے ہیں اگر، تو بچہ بہت ساری برائیوں سے بچا رہتا ہے۔ اور لوگ عام طور پر اپنی کوئی خرابی اگر ہو بھی رہی ہوتی ہے نا بچے کی، تو ان سب سے چھپاتے ہیں اپنی ایک جھوٹی عزت بنانے کے لیے، چاہے بچہ کتنا خراب کیوں نہ ہو جائے، نہیں یہ بات پتہ نہ چل جائے۔ اچھا اب یہ بھی اس کے اندر فیکٹر ہیں کہ یہ لوگ بھی اب کیونکہ خراب ہو گئے ہیں تو یہ باتیں اور زیادہ اچھالتے ہیں، یہ سب بھی چیزیں اس کے اندر ہیں، لیکن اگر ان کو اعتماد میں لیا جائے، ان کے خلاف کان بھر کے بچے کو ان کا اثر ختم نہ کر دیا جائے، وہ تو ظاہر ہے اب روزانہ آپ سنتے ہیں چچا خالہ پھوپھی وغیرہ کی جو ہے وہ برائیاں، مثلا گھر کے اندر بچہ سن رہا ہے تو یہ اگر سمجھانے بھی جائیں گے تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا بچے کے اوپر، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اور برے الفاظ کہہ کے ان کو بھگا دیں وہاں سے۔ تو ان رشتوں کو بچے کی تربیت میں مضبوط کرنے کی ضرورت پیش آئے تاکہ وقت ضرورت ان سے تربیتی عمل میں مدد لی جا سکے۔ انشاءاللہ اگلی ہماری جو گفتگو ہوگی اس کا عنوان ہوگا، یہ اس کے اندر بھی یہ بات آئے گی۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں، اس کے برخلاف ہوتا ہے، ان کے خلاف باتیں کر کے بچے کو دلی طور پر ان سے کراہیت، نفرت، کینہ یا دوری پیدا کروا دیتے ہیں۔ بہت بڑی غلطی۔ بچے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کو بیکار، فضول یا وقت کا ضیاع سمجھنا۔ بھائی اور بہت اہم کام ہیں، مجھے اور بہت ساری جگہوں پہ جانا ہے، میٹنگز میں جانا ہے، اور بھی چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ہر وقت تو انسان بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے۔ عام طور پہ لوگ اس کو بیکار اور فضول چیز سمجھتے ہیں، نہیں ان کو وقت دینا، کتنی مصروفیات کیوں نہ ہو۔ باپ ہر وقت جو ہے وہ مشین بنا ہوا ہے کھانے کمانے کی، اور جو ہے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہا ہے، یا ماں نے کوئی اور ایکٹیویٹیز اپنی تلاش کر لی ہیں اور بچوں کو اتنا وقت ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے والے وقت مراد ہے۔ کم سے کم میں نے کہا تھا اگر اتنا بھی کوئی وقت نہیں دے رہا ہے تو دو چیزوں کو ضرور وہ کرے، خیال کرے، مثلا بچوں کے ساتھ ایک وقت کا ضرور کھانا کھانا، اور ان کے ساتھ سونا، یا ان کے ساتھ جب تک وہ سونا جائیں ان کے پاس جا کر لیٹنا اور ان سے کچھ باتیں کرنا۔ یہ کافی حد تک مداوا کر سکتا ہے، لیکن ان سے گاہے بگاہے بات کرنا ٹی وی بند کر کے، تاکہ نا آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکشن کا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے مجھ سے کہ ایک دفعہ ہمارے گھر میں لائٹ چلی گئی اور سب لوگ ہم تھے، اور نہ انٹرنیٹ چل رہا تھا، نہ ٹی وی چل رہا تھا، نہ کوئی چیز تھی، تو ہم لوگ آپس میں سارے گھر والے اتنی باتیں کر رہے تھے کہ پھر ہمیں بعد میں احساس ہوا کہ ٹی وی اور یہ سب کی چیزیں چلنے سے سب لوگ اپنے ہاتھوں میں وہ لے کر ادھر ادھر بیٹھ جاتے ہیں اور سب پھر متفرق ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں اگر اس لحاظ سے نہ ہو تو مل بیٹھنے کا بہت سا وقت ملے، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق، اپنی باتیں شیئر کرنے کا وقت۔ بچہ بہت کچھ بتانا چاہتا ہے، اس کو اسکول کی پوری روداد وہ سنانا چاہتا ہے، آج کیا ہوا اسکول میں، کیا ہوا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو موقع ہی نہیں مل پاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ بیکار اور فضول باتیں، اس میں کون وقت ضائع کرے۔ والدین کا بچے سے محبت آمیز ایسا رابطہ نہ ہونا جس کے نتیجے میں اپنے دل کی بات ہی نہ کہہ سکے، اس کے لیے پھر دل کی بات کہنے کے لیے اسے باہر جانا پڑتا ہے۔ جانے سے مراد یہ کہ اپنی سہیلیوں سے بات شیئر صرف کر سکتی ہے، وہ صرف اپنے دوستوں سے وہ لڑکا بات شیئر کر سکتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ بات کہنے کا ابا سے شیئر کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے ڈانٹ پڑ جائے مجھے۔ تو ایسا محبت آمیز رابطہ ہی نہیں کہ کچھ باتیں وہ کہہ سکے اپنے دل کی۔ یہ بہت زیادہ گھروں کے اندر یہ بھی چیز دیکھنے میں آ رہی، تو نتیجہ یہ کہ باہر کے افراد جب تلاش ہوتے ہیں تو خرابی کی طرف معاملہ جاتا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اسے گھر میں بتا دینی چاہیے، مثلا فلاں میرا ایک دوست ہے یا سہیلی ہے، اس نے یہ مثلا بات کہی ہے، کچھ ہے، یعنی کوئی نہ کوئی باتیں اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی، اور اس طرح سے وہ شیئر کریں والدین کے ساتھ۔ اس طرح کا ایک رابطہ والدین کا محبت آمیز ہونا چاہیے۔ بچے کو اس کی دلچسپی اور صلاحیت اور شوق کی بنیاد پر فیلڈ منتخب نہ کرنے دینا، بلکہ اپنی پسندیدہ فیلڈ میں ڈلوانے کی کوشش کرنا۔ ایک حد تک دماغی طور پر ایک تو ہوتا ہے سمجھانا، گائیڈ کرنا اس کو، اور ایک ہوتا ہے نہیں دھونس زبردستی کے ساتھ تو میں یہی کر رہا، اس سے بھی خرابیاں جنم لیتی ہیں، اس سے تعلیمی جو تربیت ہے وہ نقصان اس کو پہنچتا ہے۔ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اس کو صلاحیت اور شوق کے بنیاد پر بھی، یا تو آپ اس کو ذرا برین واش کرتے ہوئے کسی ایسی شروع سے اس کو دماغ میں کوئی ایسا ایم ڈالیں جس کو جو آپ اس کو مثلا عالم دین بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا اس میں کیا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی ذرا انٹر وغیرہ کر لے، پھر اس کو دیکھیں گے آگے کہ علم دین میں۔ جب انٹر وغیرہ اور میٹرک اور یہ تمام اس کے اندر جب اس کو وہ جاتا ہے تو اس کی وہ اور نوجوانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اس کی ایک وہ ہوتی ہے
بات چیت وہ اپنے وہ بتا رہے ہوتے ہیں مجھے یہ بننا ہے وہ بننا ہے، تو انفلوئنس ہوتا ہے. پھر اس وقت آپ کہیں اب تمہیں عالم دین بننے کے لیے جانا ہے مدرسے میں داخلہ لو، اب نہیں ہو پائے گا. یا تو آپ اتنا زیادہ ایسا کام کریں اسے عالم دین بچپن سے بنانے کے لیے، اس کا ایک لحاظ سے جسے کہا جائے کہ الفاظ منفی نہ ہو، اس کا برین واش کریں کہ وہ اس طور پر ہی اس کو جانا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو دماغی طور پر قائل ہو کے اس فیلڈ کے اندر آئے تو صحیح. اب زور زبردستی کرتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ چند سال وہاں پڑھنے کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں، مدارس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ کہیں کے بھی نہیں رہ پاتے. نہ دنیاوی تعلیم میں بھی وقت نکل گیا اور دینی تعلیم میں بھی تو ان کا پہلے سے ہی دل نہیں تھا، آپ نے زبردستی بھیج دیا تھا. تو یہ غلطیاں ہوتی. بچوں کو سوالات پوچھنے پر جھڑک دینا، اس کا نامناسب جواب دے کے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرنا. اب اتنا وقت نہیں، اس وجہ سے میں تیز رفتاری کے ساتھ ذرا گزروں گا. بچے کی غیر نصابی سرگرمیوں میں والدین کا دلچسپی اور حصہ نہ لینا. مثلا اس کے اسکول میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے، اس میں کوئی پرفارمنس وہ دکھانا چاہ رہا ہے، کوئی تقریر کرے گا، کوئی حسن قرأت کا کوئی مقابلہ ہے کسی اور جگہ، والدین نہیں جاتے، حتیٰ کہ جو پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ ہوتی ہے اس تک کے اندر نہیں جا پاتے. بہت کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن ان کو ان کے دلچسپی والے جتنے امور ہیں اس کے اندر والدین کو خود بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اس سے بچے کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. کوئی پرفارمنس کوئی کسی جگہ کر رہا ہو کوئی چیز، تو وہ اس میں دلچسپی لینی چاہیے. تعلیمی تربیت کے اندر یہ تمام چیزیں آتی ہیں. اب آ جائیے بچے کو سزا دینا. بہت سے والدین کہتے ہیں کہ بھائی بچے کو سزا دینی بھی ضروری ہو جاتی ہے کبھی. سزا دینا، دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ سزا دینے سے ہمیشہ عزت نفس متاثر ہوتی، جبکہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بچوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی اور محبت والدین کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کے مانند. جس طرح انسان والدین کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کرتا ہے بچوں کے ساتھ کرے گا تو وہی ثواب رکھتا ہے. چاہے جائے گا کہ اس کو آپ مار رہے ہوں، اس کو سزائیں دے رہے ہوں، اب اس کے بڑے نقصانات آئیں گے. دیکھیے بہت زیادہ سرزنش کرنا، امام فرماتے ہیں کہ سرزنش میں زیادتی کرنا ہٹ دھرمی کی آگ کو بھڑکاتا ہے. ہٹ دھرم بنے گا وہ. سرزنش کرنا یعنی اس میں اس کو جھڑکنا، بار بار ٹوکنا اور سزائیں دینا بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. آقا ابراہیم امینی نے اپنی کتاب آئین تربیت میں لکھا ہے کہ بچے کی توہین اور حد سے زیادہ سرزنش نہ کریں، کیونکہ توہین اور سرزنش اسے ضد پر ابھارتی. وہ اپنے آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ میری توہین کرتے ہیں اور مجھے ملامت کرتے ہیں، میں بھی ان کے سامنے ڈٹ جاؤں گا اور ان سے انتقام لوں گا. یہ وہ اپنے آپ سے کہتا ہے. تو ہر وقت جن والدین جو ہر وقت برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں یا مار پیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بچے کے اندر یہ جذبات ابھر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے جو والدین اس انداز سے کرتے ہیں. اور دیکھیے بہت سارے ایسے والدین بھی ہوتے ہیں، والد خاص طور پہ، کہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں ایک دم سے پن ڈراپ سائلنس گھر میں ہو جاتا ہے. کہیں سننے میں آتا ہے کہ والد اتنے سخت ہیں بھائی ان کے کہ بالکل سارے خاموشی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن بدترین لوگ وہ ہوں گے کہ اس دنیا میں احترام لوگ ان کا ڈر کی وجہ سے کریں. وہ جو احترام ہو رہا ہے نا وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے. یہ بدترین افراد پیغمبر نے ان کو قیامت کے روز شمار کیا. تو گھر میں اس طرح سے اس انداز کی سختی کرنا، یہ وہی عام طور پہ کرتے ہیں جو اکثر مار پیٹ بھی کرتے ہیں گھروں. امام فرماتے ہیں حد سے زیادہ سرزنش ہٹ دھرمی کی آگ کو بھڑکاتی ہے، اور بار بار سرزنش سے اجتناب برتو، کیونکہ اس طرح سے گناہوں کی جرت ہوتی ہے اور عتاب اور سرزنش کی وقت کم ہو جاتی ہے. اور کثرت کے ساتھ سرزنش نہ کرو، کیونکہ یہ چیز کینوں کو پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے اور دشمنی کا موجب ہوتی ہے. اور جب کسی کو سرزنش کرو تو اس سے محبت کی گنجائش بھی رکھو. یعنی تمام چیزیں کہ حد سے زیادہ سختی کرنا، اس کے اندر مار پیٹ بھی آ جاتی یا سزائیں دینا آ جاتی. اچھا امام نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو اپنے بیٹے کو مت مارو. یعنی بیٹوں سے مراد ہمیشہ یہ بات یاد رکھ لیجیے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی جینڈر کا کوئی اسلام کے اندر کوئی مسئلہ ہے کہ لڑکوں کو بڑی فوقیت دی جا رہی ہے، لڑکے. بیٹا یا جب بھی بیٹا کا لفظ آتا ہے یا ولد، وہ بیٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ صرف سے بیٹا مراد نہیں ہوتا، اس سے اولاد مراد ہوتی ہے. یعنی اپنی اولاد کو مت مارو.
اسے باادب بنانے کے لیے اس سے ناراض ہو جاؤ، لیکن اپنی ناراضگی کی مدت کو طول نہ دو. یعنی زیادہ سے زیادہ مار پیٹ کو منع کیا گیا ہے کہ واقعتاً اس سے کبھی کوئی فائدہ نہیں دیکھا ہے. بس وہ اس تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو روک دیتے ہیں اپنی اس طاقت کے ذریعے، لیکن وہ اسپرنگ کی مانند ہے. جیسے ہی وہ اسپرنگ ہٹے گا، ایک دم سے کھلے گا، جس کو آپ نے دبایا ہے اس سے کہیں زیادہ اوپر وہ جائے گا اپنی سرکشی اور بغاوت. اور ایک شخص اپنے نافرمان بیٹی کی اصلاح کے غرض سے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کہا مولا یہ بہت گستاخ اور بے ادب سے ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ اختیار کروں؟ امام نے فرمایا اسے مارو پیٹو نہیں، البتہ کچھ عرصے کے لیے اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دو، مگر خفگی کو بھی زیادہ طول نہ دینا. وہی جو اس سے پہلے امیر المومنین نے کہا تھا، وہی ہمارے 7ویں امام سے بھی مروی. تو بات چیت کی حد تک کمی کی جا سکتی. اور بالغ کو سزا دینا تو انتہا سے زیادہ غلط کام ہے. بالغ کو مارنا، جو اتنا بڑا ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، اس کو اس کے ساتھ اگر مثلا ہو گیا ہے 16 17 18 سال کا اور باپ اس کو جو ہے وہ مار رہا ہے، لڑکی ہو گئی 10 11 12 سال کی اور اس کو مار لگ رہی ہے گھر میں، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ تو اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے بالغ کو مارنا. اس میں شرعی احکام بھی بہت سارے آ جائیں گے اور ویسے بھی منفی اثرات بھی ہوں گے. دیکھیے اولاد کو احترام کرنے کو کہا گیا ہے کہ تم اپنی اولاد کا احترام کرو، انہیں حسن ادب سے سنوارو. تو یہ اس چیز کی پیغمبر نے باقاعدہ احترام کرنا، جس کا احترام کیا جاتا ہے اس کو مارا پیٹا تو نہیں جاتا ہے. اچھا، سزا دینے کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. ایک تو سزا دینے میں اصلاح عموماً نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھ لیجیے. سزا دینے میں اصلاح نہیں ہوتی. یا مثلا وہ ضدی ہو جاتا ہے، ہٹ درم ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، وہ سزا دینے والے سے بدظن اور متنفر ہو جاتا ہے. ایک شخص نے باقاعدہ کہا کہ جو صحیح طور پر پڑھ نہیں سکا تھا، کہا کہ میرے پتہ نہیں میتھس کا، اس نے کہا کہ بچپن میں جو میتھس کا جو ٹیچر تھا اسے بہت مارا کرتا تھا کہ مجھے اسکول جانے سے نفرت ہو گئی. تو مار پیٹ وغیرہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے وہ مارنے والے سے ایک تو بدظن اور متنفر ہوتا ہے، نہیں اپنے باپ سے متنفر ہو جائے گا. اچھا، اس مار پیٹ سے بزدلی کی صفت بھی پیدا ہوتی. ظاہر ہے مار پیٹ کر کے وہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے تو اس کو بزدل بناتی. اور زیادہ بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس وجہ سے آپ نے مار پیٹ سے اسے روکا ہے، اس کسی چیز سے چھپ کر وہ وہی برائی انجام دیتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلنے دیتا. اور سزا سے بچنے کے لیے وہ جھوٹ کا اختیار کرے گا، فریب کو اختیار کرے گا، ریاکاری کو اختیار کرے گا. بہت ساری اس طرح کی باتیں یہ آپ نے اس کو سزا دینے کی وجہ سے خود سکھائیں. اگر اسے سزا کا اس طرح سے نہ ہوتا کہ جسمانی فزیکل اس کو مارا جائے تو یہ ہو سکتا ہے یہ سب باتیں نہ سیکھتا. اچھا، سزا دینے کے لیے دیکھیے اس کے اندر بھی ہے کہ جیسے کہ آپ نے سنا کہ ہر وقت کی ڈانٹ پھٹکار، لعنت، ملامت اس کو جو ہے وہ بغاوت کی آگ کو بھڑکاتی. اس سے پہلے بھی ایک چیز آئی تو مارنے سے. سزا دینا دیکھیے کبھی ضروری بھی ہو جائے تو کچھ باتوں کا خیال رکھ کے سزا دینی چاہیے. سزا دینے کے بھی کچھ اصول ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو کبھی بھی ڈرائیں کسی چیز سے نہیں. جیسے چھوٹے بچے ہیں، آپ اٹھا کے لے آئے بکرے کا سر اور اس کو مثلا ڈرا رہے ہیں. سزا دینے کے مختلف جو طریقے آپ نے کہا کہ اب کیا ہے کہ اس کے ننھے سے دل کے اوپر وہ بہت خوف محسوس کر رہا ہے اس کا، آپ کو پتہ بھی نہیں کہ کتنے اس کے اوپر جو ہے اثرات ہو رہے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. یا مثلا سزا دینے میں اس کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اب دیت بھی واجب ہو جاتی ہے، اس کے الگ مسئلے. ولی کو جو باپ اور دادا ہوتے ہیں ان کو صرف اتنا مارنے کی بچے کو اجازت ہے کہ دیت بھی واجب نہ ہو. دیت واجب نہیں ہونی چاہیے. یہ تو جو نشان پڑے اس طرح کے، عام طور پر تماچا مارا، چہرے پر جو مارنے سے جو سرخی آتی ہے، نیلاہٹ آتی ہے، کھال پھٹ جاتی ہے، کوئی بھی اس طرح سے، اس کی دیت دیگر جسم کے حصوں میں مارنے سے الگ ہے، زیادہ ہے، جو کہ ابھی ہمارا عنوان نہیں، ورنہ اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ جانا پڑے گا. لیکن اس طرح سے بچے کو مارنا کہ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے، سرخ ہو جائے، نیلا پڑ جائے، کھال پھٹ جائے، یا کوئی بھی اس طرح سے کوئی چیز ہو جائے تو دیت واجب. ماں کو تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے مارنے کی، سوائے اس کے، یعنی صرف ولی کو اجازت ہے، باپ اور دادا کو، اور وہ بھی اتنا مار سکتا ہے کہ دیت واجب نہ ہو.
یا اگر مثلا کوئی ٹیوشن ٹیچر ہے، ٹیوٹر ہے، اسکول کا کوئی ہے اور بچہ بغیر مارے جو ہے وہ سمجھ نہیں رہا ہے، تو ولی کی اجازت سے بچے کی مصلحت میں فقط 3 ضرب اس کو لگا سکتے ہیں کہ اس کے دیت بھی واجب نہ ہو. لوگ کہتے ہیں بھائی اتنی ہلکے پھلکے مارنے سے تو کیا ہوگا، یہ تو وہ طوفان نوح کی طرح، جب طوفان نوح آ رہا تھا ہلکی ہلکی فوار پڑ رہی تھی اور حضرت نوح کہہ رہے تھے کہ دیکھو طوفان آنے والے لوگوں نے کہا اگر یہ طوفان عذاب یہی ہے تو روزانہ ایسا عذاب آیا کرے تو بہت اچھی ہلکی ہلکی فوار پڑ رہی ہے. اور جس طرح اور اس کے بعد پھر جب پانی ابلنا شروع ہوا تھا تندور سے اور اس کے بعد پھر پوری دنیا غرق ہونے لگی، پھر ان کو سمجھ میں آیا تو اگر اتنا ہلکا ماریں گے اس کو. تو آغا سیستانی نے بھی اپنے استفتاء میں بھی لکھا کہ صرف 3 ضربیں اس طرح سے اس کو مار سکتے ہیں کہ دیت واجب نہ ہو اور مارنے میں بچے کی مصلحت بھی ہونی چاہیے اور وہ دیگر افراد بھی ولی کی اجازت سے مارے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اتنا ہلکا پھلکا ہے کہ شاید وہ بچے کو ہنسی زیادہ آئے بجائے کہ رونے وغیرہ کے اتنا ہلکے مارنے کی صرف اجازت جو ہے اس میں ملتی. تو یہ نہ ہو، سب کے سامنے سزا نہ دیں. سزا کا ایک اصول، اگر آپ نے سب بچوں کے سامنے اس کو سزا دی، اس کی عزت نفس بہت زیادہ مجروح ہوگی اور اس سے بھی زیادہ وہ گناہگار اور مجرم بنے گا. ایک جگہ کوئی مذاکرہ میں ٹی وی پہ سن رہا تھا تو اس میں ایک نفسیات دان بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جتنے بھی یہ بڑے بڑے جرائم پیشہ افراد اور ظالم ہوتے ہیں بچپن کے زمانے میں ان کی عزت نفس بہت زیادہ مجروح ہوتی. گھر میں مارا پیٹا جا رہا ہوتا ہے، اکثر آپ سنتے ہیں نا کہ میں گھر سے فرار ہو گیا تھا اور یوں ہو گیا تھا وہ اسی وجہ سے. تو یہ گھر میں بہت زیادہ حد تک آمیز سلوک ہوتا ہے. پھر وہ جیلوں میں جاتے ہیں اس سے بھی زیادہ حد تک آمیز سلوک ہوتا ہے. تو بڑے فل ٹائم زبردست قسم کے ٹیررسٹ بن کے نکلتے ہیں ان تمام جگہوں سے. تو سب کے سامنے سزا دینا، اس کی عزت نفس مجروح ہوتی. سب کے سامنے اگر ماریں گے تو بہت بچے کے اوپر برا اثر پڑے گا. کیونکہ دیکھیے تنہائی میں نصیحت کرنے سے یا مارنے سے اصلاح ممکن ہے، لیکن سر عام اگر آپ کسی کو نصیحت کریں سب کے سامنے سے مساجد میں ہوتا ہے. ایک کوئی صاحب اگر کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں تو اتنی زور زور سے بول کے لوگ ان کی غلطی کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ تمام مسجد کے نمازی مڑ مڑ کے دیکھنے لگتے ہیں. اور وہ بیچارہ آدمی نا شرمندہ ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کیا ایسی غلطی. ہر آدمی سوچتا ہے اچھا ان کو شاید نماز صحیح پڑھنی نہیں آتی. پھر نتیجہ تن یہ کہ وہ آپس میں تلخ کلامی ہونے لگتی. تو تنہائی میں ایک دفعہ کونے میں لے جا کر کسی جگہ اس طرح سے وہ کریں اور سب کے سامنے نہ سزا دیں اور نہ نصیحت کریں. غصے میں سزا نہ دیں. غصے میں اگر آپ سزا دیں گے تو آپ اپنی بھڑاس نکالیں گے. دیکھیے غصہ کہا جاتا ہے ایک آگ ہے جو دلوں میں لگ جاتی ہے. یہ سب اس آگ، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں. خود پیغمبر نے جملے ارشاد فرمائے کہ اس طرح سے یہ رگوں پہ کے اندر شیطان جو ایک لحاظ سے گھوم رہا ہوتا ہے. تو غصے میں اگر آپ کوئی سزا دیں گے تو آپ تجاوز کر جائیں گے، دیت واجب ہوگی، گناہ گار ہو جائیں گے، آپ شرعی احکام کی خلاف ورزی کر جائیں گے. تو غصے میں سزا نہیں ہونی چاہیے. اور جو ہر وقت یہ لڑتا جھگڑتا گھر کے اندر رہتا ہے، جب ہی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے کہ گھر میں یہ خوف خدا قائم رکھ سکے. کیونکہ غصے میں آدمی ظاہر ہے جب لڑتا جھگڑتا ہے غصے میں ہوتا ہے. جب غصے میں ہوتا ہے تو پھر خوف خدا قائم نہیں رکھ سکتا ہو، پھر وہ شرعی احکام کی خلاف ورزی لازمی کر جائے گا. تو غصے میں سزا نہ ہو. سزا دینے میں مبالغہ آ رہا ہے اور جھوٹ کا سہارا نہ لے. اس کی بات کو بڑھا چڑھا کر وہ کرنا. چھوٹے سا مثلا اس نے غلطی کی، آپ نے اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کو پھر اس کو سہارا لے کے مار رہے ہیں اس کو. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسی دھمکیاں نہ دیں جس پر عمل نہ ہو سکے. جیسے میرے جاننے والے ہیں، وہ ہمیشہ سے بچپن سے جن کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے اب سب جوان ہو گئے، ہمیشہ سے دھمکی دیتے آ رہے ہیں کہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. تو میں نے ایک دفعہ کہا تھا آپ کے والد نے آج تک ایک کی بھی ٹانگ نہیں توڑی. تو مقصد کہنے کا ایسی دھمکیاں سے پتہ ہے کہ یہ کچھ ہونا ہی نہیں ہے جو اس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں. تو ایسی دھمکیاں دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے سزا میں بھی کہ جس پہ عمل درآمد نہ ہو سکے. بچے کی غلطی اور اس کے نقائص بتا کر سزا دیں. ابھی سزائیں کون سی وہ بھی میں آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن اس کے بتائیں کہ کیوں سزا دی جا رہی. اسے پوری چارج شیٹ اس کے سامنے پیش کریں. دیکھو کتنی دفعہ تم کو بات سمجھائی گئی تھی، پھر تم نے والی، یعنی پورے اس کو بتائیں کہ غلطی کیا ہے، نقائص کیا ہے. پھر اس کے بعد اور اس دوران آپ کا اپنا ذاتی غصہ بھی کم ہو جائے گا. سزا کو ہمیشہ آخری حربے کے طور پر استعمال کریں جب ساری چیزیں فیل ہو جائیں. زبانی کلامی بھی سمجھا کے دیکھ لیا، رشتہ داروں اور دوست احباب کی جو ہے مدد لے کے بھی دیکھ لیا،
کسی سے انفلوئنس بھی کروا کر دیکھ لیا، دوستوں سے بھی مدد لے کر دیکھ لی، لیکن وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو وہ غلطیوں پہ غلطیاں یا وہ گناہ کرتا چلا جا رہا، سزا کو بالکل آخری حربے کے طور پر استعمال کرنا۔ اور دیکھیے، جب یہ کہ محبت اور شفقت یہ ہمیشہ فرزند کو نیک کردار بنانے میں مددگار ہوتی، سزا دینے سے ہمیشہ وہ دور ہو جاتا ہے نیک کردار بننے سے، نیک کردار اس کے اندر نہیں آ پائے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، جب یہ اولاد کے بہت زیادہ احترام کرنا، اس کو اچھی تربیت دینا، اس کا الگ سے بہت زیادہ تذکرہ ہے کہ بچے کو ایک سزا دینے میں تو اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی، لیکن احترام میں وہ اچھا ہوتا جا رہا ہے، اس کے اوپر اچھے اثرات ہوتے ہیں، وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن میں پورا اترنے کی کوشش کرے گا۔ سزا کے بجائے غلطی کا سبب تلاش کر کے اس کا ازالہ کریں۔ یہ بھی ہماری اگلی گفتگو کا عنوان ہوگا کہ بعض اوقات جو بچے سرکش، باغی، ہٹ دھرم اور کردار کے خراب ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض اوقات آپ وہی جسے کہا جاتا ہے نا کہ کنویں میں سے ڈول پہ ڈول نکالے چلے جا رہے ہیں، لیکن مرا ہوا کتا اس کے اندر ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ کتنے بھی ڈول پانی نکل، کنواں پاک کیسے ہوگا؟ پہلے تو اس نجاست کو تو نکالتے ہیں اس کے اندر سے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ چیز وہیں کی وہیں موجود رہتی ہے، وہ غلطی، اور بس سزا دے رہے ہیں اس کو۔ تو یہ کاسمیٹک ٹائپ کے جو ہوتے ہیں اس سے اور زیادہ نقصان ہوتا ہے چیزیں۔ سزا دینے کے بجائے اس کی غلطی کا سبب تلاش کریں کہ اس کا سبب کیا ہے، غور و فکر کریں، اس کے بعد پھر اس کا ازالہ کریں، تو ہو سکتا ہے وہ بات ہی ختم ہو جائے اس پہ سزا دینی۔ سزا ضروری نہیں ہے کہ جسمانی، ہم سزا دینے کے معنی فقط یہ سمجھتے ہیں مار پیٹ۔ دیکھیے سزا جو ہے زبانی بھی ہو سکتی، سزا صرف ایک سخت نگاہ بھی ہو سکتی، سزا کچھ وقت کے لیے بات چیت بند کرنا بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا دورانیہ زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو امام نے بھی کہا، مشکل سے 1-2 روز تک بچے کو یہ ہو کہ ہاں ابا نے دیکھی مجھ سے بات چیت بند کر رکھی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ افیکٹو طریقہ ہے مارنے سے۔ تو بہت نقصانات ہیں، لیکن بچے کو بہت گلٹی ہوگا اندر اندر کہ باپ نے مجھ سے بات بند کر رکھی ہے، ماں نے مجھ سے بات بند کر دی۔ اس کو استعمال کرنا چاہیے، ضروری نہیں کہ، یا مثلا سزا میں یہ ہو سکتا ہے بچے کا جیب خرچ بند کر دیں، 3 دن کے لیے اس کا آپ نے جیب خرچ بند کر دیا۔ اب ظاہر ہے وہ جا رہا ہے اسکول، سب بچے کھا رہے ہیں اس کو، تو اس کو احساس ہوگا کہ ہاں یہ واقعی آئندہ سے اگر میں نے پھر کیا تو دوبارہ یہ سزا مل سکتی، تو وہ کوشش کرے گا کہ اس غلطی کو نہ دہرائے۔ کسی جگہ لے جانا ہے، مثلا پارک لے جانا ہے، کسی اور جگہ لے جانا ہے، کوئی ایسی اچھی ایکٹیویٹی کو کوئی چیز ہے، سزا کے طور پر اس کو ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ مار پیٹ نہیں کر رہے آپ، ہو سکتا ہے اس وقت بچہ معافی تلافی کر لے تو ٹھیک ہے، پھر اس کو ساتھ لے جائیں یقین دہانی کرانے پر، لیکن یہ بھی ایک افیکٹو طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ یہ ہر شخص اپنے حالات کے مطابق دیکھے، میں تو چند ایک مثالیں صرف جو ہے وہ دے سکتا ہوں۔ سزا دینے کے لیے یہ بات یاد رکھنے کہ کسی اور کو معین نہ کریں، خود سزا دیں۔ مثلا یہ بچے کے بڑے بھائی کی ذمہ داری نہ لگائیں، یہ اگر یہ کرے گا نا تو اس کو پکڑ کے مارنا، نہیں، یہ غلط ہے۔ کسی اور کی ذمہ داری نہ لگائیں، سزا دینی ہو تو ولی خود سزا دے، کسی اور کو ذمہ داری، بڑی بہن کی ذمہ داری لگا دے کہ تم مار لگا دینا اس کی، نہیں، یہ نہ کرے، یہ غلط طریقہ سزا دینے۔ ہر غلطی پر فوراً سزا نہ ہو، ہر غلطی بس ادھر غلطی کی ادھر سزا، ادھر غلطی کی ایک تھپڑ رسید ہو گیا اس کو، نہیں، یہ اس سے ہمیشہ خرابی کی طرف معاملہ جائے گا۔ جو کہا جاتا ہے نا ہر وقت نقائص گنواتے رہیں گے، شاعر نے کہا کہ اگر یوں ہی خامیاں نکالتے رہے لوگ تو ایک دن خوبیاں رہ جائیں گی مجھ میں۔ تو وہ تو اچھی، وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے اتنی خامیاں مجھ میں ہر وقت اگر نکال رہے ہیں تو سب خامیاں ایک طرح سے نکال کے ختم کر دیں گے تو خوبیاں ہوں گی پھر۔ تو بہرحال تو ہر وقت اس کو سزا دینے کی فکر میں رہنا، ادھر غلطی کی ادھر سزا، ادھر غلطی کی ادھر لیکچر، ادھر غلطی کی ادھر سرزنش، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جذبات پر مکمل کنٹرول کے ساتھ سزا ہو، غصے یا بھڑاس نہ نکالی جائے کہ ہم اپنا غصہ نکال رہے ہیں اور بھڑاس نکال رہے ہیں۔ جذبات پر کنٹرول ہونا چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے رک جانا چاہیے، بلکہ علماء نے کہا اس وقت رک جائیں اور بعد میں جب تھوڑا سا ٹائم گزر جائے مصنوعی غصہ پیدا کر کے سزا دے لیں۔ اس میں آپ بہت زیادہ آپ نے کیونکہ مصنوعی غصہ پیدا کیا ہے، وہ جو ایک دم سے ایک اسپونٹینیس ایک ری ایکشن آپ کا ہوتا ہے، اس میں آپ نا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، شرعی مسائل کا خیال نہیں کرتے، زیادہ مار دیتے ہیں اس کو۔ لیکن کچھ وقت گزر جانے کے بعد آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر چاہیں آپ اسے ایک مصنوعی غصہ پیدا کریں اور بچے کو جو سزا دینی ہے جو شرعی تقاضے کے مطابق وہ آپ دیں، تو پھر آپ تجاوز نہیں کریں گے۔ تو سزا دینے میں کچھ اصول ہیں ظاہر۔
دیکھیے غصے کا اتنا ہے کہ پیغمبر کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ کوئی چیز تعلیم کرے مجھے. کہا کہ جاؤ اور کبھی غضبناک نہ ہونا. یہ غضبناکی جو ہے ہر بات جو گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے یہ وہ معمولی بات پہ ہر شخص جو ہے غضبناک ہوا چلا جا رہا ہے. بھائی اپنے آپ کو ذرا ٹیمپرامنٹ اپنا جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا رکھیے. ہر وقت یہ اینگری ینگ مین اور جو بھی اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں کہ جناب ہر وقت یہ بنا ہوا گھر میں کوئی آدمی نہ گھومے کہ میں باپ ہوں اور میں جو ہوں بس میرا کام یہ ہے کہ سب میری اطاعت کریں اور حکم مانیں. یہ والی چیز نہیں ہے. یا ماں بھی اس طرح کا کوئی رویہ اختیار نہ کرے. سزا دینے میں ہمیشہ اصلاح کو مد نظر رکھیں. ایسی بھی سزائیں ہو سکتی ہیں جس میں اصلاح ہو. اگر مثلاً بچہ چھوٹا ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ کہیں گے چلو تم نے غلطی کی ہے، 2 رکعت نماز توبہ پڑھو. چھوٹے بچوں کو اس پہ کیا جا سکتا ہے. آپ کی نگاہ میں فوراً ایسے خطرناک بدتمیز بچے آ رہے ہوں گے جو آپ کو پتہ ہے کبھی بھی نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن ٹھیک ہے چند کچھ اس عمر والے بچے جو آپ کی ورنہ آپ ان سے بہت سارے سہولتیں اور آسائشیں لے لیں. تو مثلا کہا کہ ٹھیک ہے 2 رکعت نماز توبہ پڑھواؤ، یا لکھنے کے لیے کوئی چیز اسے دے دیں کہ اتنے صفحے سزا کے طور پر خوش خط لکھ کر لانے ہوں. اب وہ بیٹا لکھ رہا ہے. ڈکشنری سے مشکل الفاظ نکالنے کا اسے دے دیں کہ 50 مشکل الفاظ نکال کے اور وہ لکھ کر لے کر آؤ اور یا یاد کر کے لے کر آؤ. دیکھیے میں ان بچوں کی بات بتا رہا ہوں جو ابھی تک کنٹرول میں ہیں. سزا دینے کے بہت سے اصلاحی طریقہ کار بھی ہو سکتے ہیں. جو بچے ظاہر ہے آؤٹ آف کنٹرول اور بڑے ہو گئے ہیں ان کے لیے تو اگلی دفعہ چیزیں آئیں گی. دیکھیے قرآن کی بھی جو 114 سورے ہیں ان میں شروع میں ایک کے علاوہ ہر جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان الرحیم کے اس پیغامت کے ساتھ جو ہے سورے شروع ہو رہے ہیں. اس کے اندر بھی یہی پیغام ہے کہ معاشرے کے اندر عفو و درگزر، شفقت و رحمت و محبت ہی کو اصل مقام ہے. سزائیں دینا اور یہ عمومی طور پر گھریلو زندگیوں کے اندر اس کا زیادہ مقام نہیں. رحمت و شفقت ہی سے جتنے آپ کام لے سکتی ہیں وہ لے سکتے ہیں. اچھا کیونکہ اگر یہ نہیں کیا اور اس طرح سے بچے کو آپ نے سرکش اور باغی بنایا مار کر سزائیں دے کر، تو پیغمبر فرماتے اس طرح اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے عاق ہو جاتی. اس طرح ممکن ہے والدین بھی اپنے فرزند کی فریضے کی عدم ادائیگی سے چشم پوشی اگر کریں تو والدین بھی عاق ہو سکتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بہرحال والدین جو غلطیاں کر رہے ہیں گویا عاق ہونے کا سبب بن رہے ہیں. والدین بھی عاق ہو جاتے ہیں اگر یہ اپنے فریضے کو صحیح طور پر ادا نہیں کریں گے اور بچے کو اپنے طرز عمل سے باغی بنائیں گے. گھر میں اس قسم کی کوئی سزائیں دینا یا اسکول اور وغیرہ کے اندر مرغا بنا کے اور چلانا اور یہ سب کچھ، یہ اس سے عزت نفس اور وہ سب مجروح ہوتی ہے اور اس سے کبھی کوئی پڑھ بھی نہیں سکے گا. یہ جو طریقہ کار ہے اس سے کبھی وہ نہیں سدھر سکتا بچہ. اچھا مارنے کا انداز جارحانہ نہیں ہونا چاہیے. بہت زور سے مار دیا، خیال نہیں کیا، جارحانہ انداز نہ ہو. کان کھینچ رہے ہیں، کان مروڑ رہے ہیں، کان لال ہوا جا رہا ہے اس کا، یہ غلط طریقہ کار. ڈانٹتے وقت سخت الفاظ کی نسبت نرم الفاظ زیادہ مؤثر ہوتے ہیں. یہ کبھی بھی آپ ڈانٹ کے دیکھیے، یعنی معلوم ہو کہ اس کو آپ ڈانٹ رہے ہیں لیکن سخت الفاظ کہنا، بہت برے اس کے ساتھ سابقے اور لاحقے نام کے ساتھ بچے کے لگا کے جو آپ نے ابھی اس کے اندر پڑھے تھے، جو میں نے پڑھوائے تھے آپ کو کہ پڑھیے، اس طرح کے جملے کہہ کے کبھی بھی کوئی آپ بات کریں کبھی اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا. سخت الفاظ کی نسبت نرم الفاظ سب سے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھ لیجئے نصیحت کے لیے. سخت الفاظ سے، تنزیہ الفاظ سے، اس طرح کے جملے اس کو کہنا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نرم الفاظ زیادہ مؤثر. جب بھی کہا جاتا ہے کہ نرم لہجہ ہمیشہ مضبوط اور عظیم رشتے تخلیق کرتا. نرم جملے، نرم الفاظ، یہ سب کہنا سے رشتے بھی آپس میں بہت مضبوط ہوتے ہیں. آپ کے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں رشتے کہ آپ ایک دوسرے کا طنز بھی کر سکتے ہیں، ایک ترش جملہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بھی اسے ایسا جواب دیا کہ وہ بھی خوب تل ملا رہی ہوگی. اس سے کیا ہے رشتے ہمیشہ کمزور پڑیں گے. آپ برداشت کر جائیں، نرم رویہ رکھیں، کچھ ہی عرصے میں وہ آپ کی گرویدہ ہو جائے گی. اخلاق کی کوئی بھی شخص اس طرح سے، واقعی حقیقت ہے کہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، دونوں طرف سے اس انداز سے ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو بھی پھر آپ کے لیے الفاظ اور جملے کہنے کا موقع ملتا ہے. نرم لہجہ یہ ہمیشہ اچھے مضبوط رشتے تخلیق کرتا ہے. اچھا اب اتنا وقت نہیں ہے اس وجہ سے آگے بڑھ تو ہر وقت
تانے اس کے بچے کو جو ہے وہ اگر پڑھتے رہیں، ہر وقت تیروں کی برسات ہوتا رہے، ہر وقت اس کا کلیجہ آپ کے الفاظوں سے چھلنی ہوتا رہے، اس کا دل خراب ہوتا چلا جائے گا، یہ نوجوان بگڑتا چلا جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تربیتی امور میں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں۔ اس انداز سے بچے کو برا بھلا کہنا اور اس پہ روب رکھنا۔ نیک کاموں کے ذریعے بدکاروں کی اصلاح کرو اور خوبصورت باتوں سے انہیں نیکی کی راہ دکھاؤ۔ سخت باتیں کہہ کے نہیں، خوبصورت اچھی اور بھلائی کی باتیں ان سے کر کے، نرم لہجے کے ساتھ گفتگو کر کے نیکی کی راہ دکھائی جا سکتی ہے۔ یہ امیر المومنین فرماتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ غلطی پر معافی مانگے تو سزا دینے کے بجائے اس کو معاف کر دیا جائے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اور یہ جہاں تک ہے، پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص کسی کے پاس اپنی غلطی پر معذرت کے لیے آئے اسے قبول کرنا چاہیے، خواہ وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی آپ کی عمومی زندگی میں بھی کوئی بھی معافی مانگنے آئے، آپ کو پتہ ہے کہ بس یہ ایسے ہی معافی مانگ رہے، پھر کرے گا اس کو، لیکن پھر بھی معاف کرو اسے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو دیکھیے، معذرت قبول کرنا، اس کو معذرت کرنے آئے قبول کر لیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ پہلے بھی بہت دفعہ آ کر معافی مانگ چکا، اب میں ایسے معاف نہیں کروں گا، سزا دوں گا، نہیں، معاف کر۔ بچے کے بڑا ہونے پر باپ اپنا روب کم کرتا جائے۔ دیکھیے بہت اہم اصول ہے، بچہ جیسے جیسے جوان اور ممیز ہو رہا ہے، جوان ہو رہا ہے، بڑا ہوتا جا رہا ہے، لڑکی بھی اسی طرح سے بڑی ہو رہی ہے، باپ کو چاہیے کہ اپنا روب نسبتاً کم کرتا جائے، ختم نہ کرے، نسبتاً کم کرتا جائے۔ ایک دوست والا رویہ تھوڑا سا اس سے اختیار کر لے، ماں جو ہے وہ سہیلی والا رویہ جو ہے وہ اس سے ذرا اختیار کر لے کہ وہ اس سے باتیں بھی شیئر کر سکیں، ہنسی مذاق بھی کر سکیں، اور ایک مناسب روب بھی ہو۔ اور کبھی کبھار اس انداز سے دیکھیے مارنا، جیسے وہ کہتے تھے نا، حکیم لقمان کا بھی جو ایک باقاعدہ قول ہے کہ ضرب الوالد کمطر السماء للزرع، باپ کا اولاد کی تربیت کے لیے اس کو مارنا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کھیتی کے لیے آسمان کی بارش۔ یعنی جب وہ بارش کھیت کے اوپر پڑتی ہے تو بظاہر اس کے اوپر ٹپ 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 پڑ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کی مار لگ رہی ہو اس پتے یا اس بیج کی، لیکن کیا ہے کہ اس کے لیے اس میں نمو ہوتی ہے، یعنی مناسب حد تک باپ کا سختی کرنا، مناسب حد تک شرعی تقاضوں کے تحت مارنا کہ اس کا روب اور دبدبہ باپ کا جو ہے اس لحاظ سے برقرار رہے، یہ ایک اچھے اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھار اس کی ضرورت ہو تو شرعی تقاضوں کے تحت اس پہ عمل بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، بچے سے کچھ جو توہین آمیز سلوک ہوتے ہیں اس کی چند ایک مثالیں تو اب تو کچھ آ گئیں۔ مثلا کبھی وہ کوئی چیز دیکھ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، آپ اسے ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے اس کے ٹی وی کے سامنے سے اس کو ہٹا رہے ہیں، لوگوں کے درمیان اس کی غلطی اس کو یاد دلا رہے ہیں، اور دیگر رشتہ داروں کے سامنے اس کی شکایتیں کر رہے ہیں، اس سے کیے گئے وعدوں کو اہمیت نہیں دے رہے، اس کے سلام کا جواب نہیں دے رہے، اسے خود سے کوئی سلام نہیں کر رہے۔ بچوں کو خود سے بھی سلام کرنا چاہیے۔ توہین آمیز سلوک کی مثالیں ہیں بچوں سے۔ اگر کوئی بچہ کوئی چیز پوچھے تو والدین کا آگے بڑھ کر اس کی طرف سے، بچے سے کوئی اگر پوچھے تو والدین خود آگے بڑھ کر جواب دینے لگتے ہیں۔ اس سے بچے کی توہین ہے، بچے کو جواب دینے دیجیے، اس کی طرف سے آپ کیوں جواب دے رہے ہیں؟ پوری توجہ سے اس کی بات نہیں سن رہے، اس کے لیے کوئی الگ پلیٹ یا الگ کرسی نہیں لے رہے، گود میں بیٹھ رہا ہے، اپنے باپ کی پلیٹ سے مثلاً کھا رہے، توہین آمیز سلوک ہے بچے کے ساتھ۔ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس پر چیخنا چلایا جا رہا ہے، اس کی ہمت سے زیادہ نمبر لانے کی توقع کی جا رہی ہے، اس کو برے برے ناموں اور القاب سے پکارا جا رہا ہے، اس پر غلط الزامات لگائے جا رہے ہیں، تم نے یہ چیز توڑی ہوگی، تم ہی نے خراب کی ہوگی۔ ہر وقت اسے اپنی توقعات اور امیدیں بتاتے رہیں، میں تو چاہتا تھا کہ تم یہ بنو، میں چاہتا تھا تم یہ بنو، لیکن تم اس قابل نہ ہو سکے اور فلاں۔ ہر وقت اسے اپنی توقعات اور امیدیں بتاتے رہیں، اس کے کاموں پر بس تنقید اور تنقید کرتے رہنا، یہ سب اس کے توہین آمیز سلوک ہے جس میں بچہ پرورش پا رہا ہے، تو لازمی اسے خراب ہونا ہے۔ اسے جبر و سختی کے ساتھ اگر آپ کوئی کام کروا رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، توہین میں آتا ہے۔ ہر وقت اس کی ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں، کھانے پینے کے سلسلے میں بہت زیادہ بولنا اور توقع کرنا کہ جو بھی آپ اسے کھانے کے لیے رکھیں وہ سب وہی چیز کھائے آپ کی پسند کی جو آپ رکھ رہے ہیں، یہ بھی اس کے ساتھ ایک توہین آمیز سلوک کی ایک مثال ہے۔ اچھا، اگر بچے کی کوئی تعریف بھی کرنا ہو تو اس کے بھی کچھ اصول ہیں۔ ایک تو برا، لیکن لوگ عام طور پر تعریف کے اصولوں کو بھول جاتے ہیں۔ تعریف بچے کی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اچھے کام کی تعریف ہونی چاہیے۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھو ہمارا بچہ کتنا اچھا، بچے کی تعریف نہ کریں، اس نے جو اچھا کام کیا ہے اس کی تعریف کریں۔
تھوڑی سی بچے کی بھی کرتے ہیں لیکن کام کی تعریف ہونی چاہیے، وہ کام واقعی قابل تعریف ہو۔ ایک صاحب کے متعلق ملا تھا کہ وہ ڈرائنگ روم میں بچوں کو بلوا کے مہمانوں کے سامنے کہتے تھے اس نے کون سی نئی نئی گالیاں یاد کی ہیں وہ میں آپ کو سنواتا ہوں۔ قابل اس کی تعریف ہو رہی کہ دیکھیں اس نے چھوٹا سا ہے اور اس نے اتنے یہ فلاں بیٹا گانا سنانا ذرا، وہ گانے سنا رہا ہے، قابل تعریف کام نہیں ہے، یہ برے کام ہے۔ اس کو جو ہے یعنی کام واقعی قابل تعریف ہونا چاہیے، اس پہ تعریف ہو رہی۔ تعریف رشوت کے طور پر نہیں کی جائے، میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، دیکھو میں جو کھلا رہی یعنی کھانا کھلانے کے لیے جھوٹی تعریفیں اس کی ہو رہی ہیں، یا کسی اور کام سے روکنے کے لیے جھوٹی تعریف ہو رہی ہے، رشوت کے طور پہ تعریف نہیں ہونی چاہیے، یعنی باقاعدہ اس کے پیچھے سالڈ ریزننگ ہو کہ جو آپ تعریف کر رہے ہیں۔ ہر وقت تعریف نہ ہو، اس سے بھی اس کا سارا تعریف کا جو فائدے ہیں وہ سب زائل ہو جائیں گے، اس کے لیے عام سی بات بن جائے گی، یعنی واقعی صحیح مقام پر تعریف ہونی چاہیے۔ سب کے سامنے تعریف ہو تو فائدہ اور زیادہ ہوتا ہے، اکیلے میں ویسی تعریف کریں تو بچے پر کوئی خاص اس کا اثر نہیں ہوتا۔ تعریف وسیلے کے طور پر ہو، ہدف کی شکل نہیں دی جائے اس تعریف کو، یعنی وسیلہ ہونا چاہیے تعریف اس کو تاکہ وہ تھوڑا سا اس نیک کام یا اچھے کام کی طرف رغبت کرے، اس کے وسیلے کے طور پر۔ تعریف خود ہدف اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا اب دیکھیے بہت ساری چیزیں بچوں کو ہر قسم کے نقصان سے بچانا ہوتا ہے، جسمانی نقصان تو ہیں ہی اپنی جگہ، بچے کو نقصان سے بچانا ہے، جس سے یہ جب بھی اس طرح کی چیزیں اس کو ضرور کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان پہنچ جائے، کہیں کرنٹ میں ہاتھ دے لے وہ۔ اسی طرح سے اس کی روح کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے، روح کی حفاظت۔ اسی وجہ سے ہماری ساری تر توجہات جسم کے اوپر بچے کی مرکوز رہتی ہیں، اس کی بیماریوں سے بچانا، اس کو اچھا رکھنا، جبکہ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، فرماتے کہ میں نے اللہ سے خوبصورت اور خوش قامت بچے طلب نہیں کیے، بلکہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ مجھے ایسے فرزند عطا فرمائے جو اللہ کے اطاعت گزار ہوں اور اس سے خوف کھانے والے ہوں، تاکہ میں جب انہیں اطاعت الہی میں مشغول دیکھوں تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ یہ مولا کا کہ ہمارے یہاں ساری توجہات کیا ہوتی ہے؟ بچہ اچھا ہو، خوبصورت ہو، پریزنٹیبل لگے، اچھے اس کو لباس پہناتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں میں نے کبھی خوبصورت اور خوش قامت بچے طلب نہیں کیے اللہ سے، اطاعت گزار بچوں کی دعا مانگی ہے کہ جب وہ اللہ کی اطاعت میں کرتے دیکھو۔ تو اس لحاظ سے اطاعت گزار کب بنیں گے؟ جب دین کی تعلیم ان کو دلوائی جائے گی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دینی مدارس میں کتنی کم تعداد ہے، شاید 1% بھی تعداد نہیں آتی بچوں کی، 1% بھی میں نے زیادہ کہہ دیا، جبکہ پیغمبر فرماتے ہیں آخری زمانے کی اولاد پر ان کے والدین کی وجہ سے مصیبت ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ مشرک والدین کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں، مومن والدین کی وجہ سے، جو اپنی اولاد کو دینی واجبات کے متعلق کچھ نہیں سکھاتے، اور اگر اولاد سیکھنا چاہے تو انہیں منع کرتے ہیں، ان کے بارے میں دنیا کی حقیر مقدار پر قناعت کرتے ہیں، میں ایسے لوگوں سے بیزار ہوں اور وہ مجھ سے بیزار۔ دین کے لیے سکھانے کا ہی بھیجتے ہی نہیں، اور کیا ہے کہ دنیا کی معمولی مقدار پر قناعت کر، بس چاہتے ہیں کہ بس یہ اچھا، ظاہر ہے کہ وہ بھی کوئی ایسی برا خیال نہیں، لیکن صرف اور صرف اس کا دماغ میں خیال رکھنا کہ بس یہ ڈاکٹر بن جائے، یہ انجینئر بن جائے، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے، یہ جو بڑے عہدے کو اوپر حاصل کر لے، اچھا پڑھ جائے، دیگر بچوں کے مقابلے میں اچھے کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر اس کا جو ایڈمیشن ہو جائے، صرف یہاں کی حد تک ہے، دنیا کی بہت یعنی معمولی مقدار کے اوپر قناعت کر لی، اور اولاد کو دینی واجبات کے متعلق کچھ نہیں سکھایا۔ وہ تو سیکھتا، وہ صرف میں نے آپ کو کہا تھا دو ہی حل ہیں، یا تو ٹیوٹر لگوانا پڑے گا دینی، کوئی عالم یا دینی طالب علم آ کر پڑھائے اس کو پابندی سے، یا دینی مدرسے بھیجی۔ دونوں کام نہیں ہو رہے تو پیغمبر فرماتے ہیں میں ان سے بیزار ہوں اور وہ مجھ سے بیزار ہوں۔ تو چھوٹی عمر سے ہی بچے کا دین سے ارتباط جو ہے وہ بڑھائیں، اور یہ جو ان کو عادت ڈالیں کہ اس قسم کے پروگراموں میں بچے جائیں، ہر موقع پر ان کو جو ہے وہ گائیڈ کریں، بچوں کو، بچوں کے اندر صحیح فکر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ مائیں دیکھیں ہر موقع سے فائدہ اٹھاتی، مثلا بچہ کہے اماں وہ دروازے پر کوڑے والا ہے، ماں کہے بیٹا کوڑے والے تو ہم ہیں، وہ تو صفائی کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی اس کا دماغ میں بچے کے جو ہے وہ تبدیل کریں، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو والدین کو چاہیے کہ گائیڈ کریں۔ مثلا اس کو شروع سے ہی ہمدردی، جیسے کچھ چڑیا زخمی ہو گئی، اس کو پٹی کر رہا ہے بچہ، اس کاموں میں اس کی مدد کریں،
ایک ہمدردی کا جذبہ بچے کے دل کے اندر پیدا ہو, کسی کو بھی تکلیف کے اندر وہ نہیں دیکھ سکے. جب ایک جانور کو نہیں دیکھ سکتا تو انسان کو بھی نہ دیکھ سکے. تو اگر یہ تربیت نہیں دلوائی جائے گی تو دیکھیے اس میں 90% والدین کا جو ہے اپنا قصور ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہی جو قرآن کی آیات بھی ہیں کہ اصل میں جتنی مصیبتیں تم پر آتی ہیں تمہارے اپنے کیا دھرا ہوتی, اب تمہارے اپنے کاموں کا کیا دھرا ہوتی. تو ہم نے کیونکہ تربیت بچے کو نہیں دلائی, اس وجہ سے بچہ اس انداز سے جو ہے وہ خراب ہوا چلا جا رہا. اچھا, جب تربیت نہیں ہو رہی تو اچھا ایک مکافاتی عمل بھی ہوتا ہے, اس کی بھی توبہ کرنی چاہیے. بچے اگر خراب ہو رہے ہیں, کچھ ان میں بری عادتیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے مکافاتی عمل. مثلا اگر کوئی بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, مثلا کسی پڑوسی گھر میں جھانک رہے ہیں تو کوئی اور بھی جھانک رہا ہوتا ہے آپ کے اپنے گھر میں. آپ کسی کو بری نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کی اپنے محرم عورتوں کو بری نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ہمیشہ یہ مکافاتی عمل ساتھ ساتھ اس انداز سے چل رہا ہوتا ہے. تو ترکیبیں سوچیں باقاعدہ کہ مثلا اولاد ہے, یہ ان تمام برائیوں سے کیسے بچے گی, اولاد کو نمازی کیسے بنائیں. دیکھیے اگر اولاد کو نمازی بنا دیا نا تو ایک حد سے زیادہ کبھی بھی نہیں بگڑ سکے گی. مثلا ماں اکثر و بیشتر اگر مصلی پہ بچے کو بچہ اسے بیٹھے دیکھتا رہے تو اس میں بہت متاثر ہوتا ہے بچہ. اس کی نورانیت ہوتی ہے کہ ماں جس وقت وہ بیٹھی ہوتی ہے باقاعدہ, آپ کو تو محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا, ایک باقاعدہ ایک نورانیت جس کا بچہ اثر قبول کر رہا ہوتا ہے. گھر میں رہنے والے افراد اثر قبول کر رہے ہوتے ہیں. ہر مشکل کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی کیسا ہی مرحلہ کیوں نہ ہو, ماں کبھی نماز کو نہیں چھوڑ رہی. پھر بچہ بھی جب بڑا ہوگا تو وہ بھی اسی پیروی کرے گا اس کی, حتیٰ کہ کسی بھی جگہ وہ نماز نہیں کرے گا, قضا نہیں کرے گا, خواہ کتنے ہی بڑے اہم عہدے وغیرہ کے اوپر ہی چاہے وہ کیوں نہ چلا جائے. تو اس کے اندر گھر کے جو بزرگ ہیں وہ بھی ان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, وہ بچوں کو لے کر کھڑے ہوں نماز کے لیے. ان کا اپنا ہے کہ ان کا کام فقط ٹی وی دیکھنا نہیں, جیسے میں اکثر کہتا ہوں, وہ اپنے بچوں کے ساتھ لے کے, اپنے پوتوں نواسوں وغیرہ کو ساتھ لے کے نماز جو ہے وہ پڑھیں. اور گھر میں ہر وقت کوشش کریں کہ جائے نمازیں وغیرہ جو بچھی رہیں, کوئی ایک مخصوص گوشہ ہو کہ بچے کو بہت آسانی, ورنہ ہر وقت وہ آئے گا کھولے گا, کلکساہٹ اس کو ہو رہی ہے کہ میں کیسے نماز پڑھوں. نہیں, آسان بنائیں. تو بچپن سے ہی بچہ اس بات کا عادی ہو جائے گا کہ یہ نمازی بن جائے, تو پھر یہ زیادہ بگڑ نہیں سکے گا, حتیٰ کہ کسی کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ پہنچ جائے. پائلٹ بھی ہے تو ایئرپورٹ پہ وقت اگر ہوگا قضا ہونے والی ہوگی تو وہیں پر نماز پڑھ لے گا, لیکن کبھی اپنے اس کو قضا نہیں کرے گا نماز کو. دیکھیے بہت ضروری ہے ان چیزوں کا کہ اجتماعی پروگرامز ہمارے ہاں دیکھیے بالکل بھی نہیں ہوتے ہیں. نمازوں کے سلسلے میں باقاعدہ اجتماعی پروگرام ہو. اکیلے دیکھیے کبھی تربیت ہو نہیں سکتی, ورنہ کیا ہوگا اگر اکیلے ہم ایک گھر میں بیٹھ کے بچے کی تربیت کر لیں گے اور اجتماعی کوئی ایسا نہیں ہوگا جس سے دیکھیے بچہ نکلے گا نا باہر, اسکول بھی جائے گا, اپنے دوست بھی بنائے گا, وہ وہی بگڑے ہوئے بچے ہوں گے. اطراف کے ماحول کو بھی ٹھیک کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کا بچہ جب باہر جائے تو ساری آپ کی وہ خراب نہ ہو جائے تربیت. ہمارے یہاں تو ماحول نہیں ہے, لیکن ایران میں بہت ساری ایسی جگہوں پہ ہے کہ باقاعدہ بچیوں کی نماز کے الگ سے جو ہے وہ پروگرام ہوتے ہیں. مدارس میں جو ہے ان کو نماز سکھائی جاتی ہے, شرعی احکام کے تحت سکھانی چاہیے کہ اس میں کوئی پردے کی مخالفت نہ ہو نماز کے سلسلے میں. اچھا, جو لڑکے ہیں ان کو بھی اسکولوں اور یا مدارس کے اندر ایسا سسٹم ہو کہ ان کو نماز کی طرف جو ہے وہ رغبت ہو, اور اس کے لیے دعائیں بھی قنوت کے اندر باقاعدہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, کہ بچوں کو نمازی بنانے کے لیے قنوت میں دعائیں مانگنی چاہیے کہ اس کے بڑے اثرات ہیں. تو دیکھیے بچے میں کوئی نہ کوئی فضیلت, کوئی ایسی ممتاز ہوتی ہے, کوئی خصوصیات. ہر بچے کا ایک دماغ الگ ہے. بہت سے بچے فقہی مسائل کے اندر ان کا دماغ چلے گا, بہت سے بچوں کو قرآن میں زیادہ دلچسپی ہوگی, بہت سے بچوں کو مثلا نماز اور اذکار میں دلچسپی ہوگی. تو بہت ہمارے ائمہ کی اپنی سیرت اہل بیت کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ جو الگ الگ خصوصیات ہیں. جیسے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر حلم و بردباری مجسم ہو جائے تو علی کی شکل اختیار کر لے گی. اللہم صلی علی محمد. اور اگر خوبی اور نیکی مجسم ہو جائے تو فاطمہ کی شکل اختیار کر لے گی. اور اگر عقل مجسم ہو جائے تو حسن کی شکل اختیار کر لے گی, اور اگر حیا مجسم ہو جائے تو حسین کی شکل اختیار کر لے گی.
تو کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت آپ کو بچے کے اندر ڈیولپ کرنا ہے کہ جو اس کو ایک ممتاز کر دے. کوئی ایک خصوصیت کسی بچے کا آپ کو دیکھنے کے نہیں اس کا اخلاق بہت اچھا ہے تو اس کے اخلاق میں اور ترقی دینے کی کوشش کریں. جس کا جیسا دینی رجحان ہو, بہت سے بچے نا ٹھیک ہے پڑھائی یا دینی پڑھائی میں اتنا آگے نہیں جائیں گے, لیکن وہ خدمت خلق وغیرہ کا ان میں جذبہ ہے, اس کو اس میں آگے بڑھنے دیں, اس میں اس طرح سے ممتاز کریں. اور بس اس کے اندر دو چیزیں اور اس کے اندر رہ گئی ہیں کہ بچے کو ظاہر ہے کہ بچہ صحت مند ہوگا تو ہی کہیں جا کر وہ اچھا کوئی دینی اور دنیا کے اعتبار سے فائدہ مند بنے گا. اس ایسے بچوں کو نظر بھی لگتی ہے. تو آیت اللہ بہجت نے کچھ اعمال بتائے ہیں جو کہ مختلف ہماری پوسٹ کے اندر بھی ہیں کہ مثلا کوئی بھی شخص جب ان سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص نظر بد کا شکار رہتا ہو یا اس پہ کوئی جادو وغیرہ کیا ہو تو اس کا توڑ کیسے کرے, تو آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ چند باتیں کرے, اپنے ساتھ ایک چھوٹا قرآن رکھے, اذان صبح کے وقت گھر میں بآواز بلند اذان دے, روزانہ دن میں 50 آیات قرآن کی تلاوت بآواز بلند کرے, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے, آیت الکرسی کی دن میں کئی مرتبہ تلاوت کرے اور سونے سے پہلے خاص طور پر چاروں قل ضرور پڑھے. بچوں کو بھی سکھا دیں بچپن سے ہی اور بچوں کی طرف سے خود بھی ان اعمال کو انجام دیں تو نظر بد نہیں لگے گی, کوئی جادو وغیرہ اثر نہیں کرے گا. تو یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ یہ بچوں کے سلسلے میں ہیں. یا بچے اگر بیمار رہتے ہوں تو پیغمبر فرماتے ہیں سورہ احقاف کو لکھ کر ان کے پاس رکھے. چھوٹا بچہ ہے, دودھ پیتا بچہ ہے تو اس کے جسم سے اگر باندھ دے یا اس کا پانی بچے کو پلائے تو اس کا جسم قوی اور سالم ہوگا اور بچے جن بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے. یا خدا کا ایک نام ہے البر, 202 دفعہ یہ بچوں پر پڑھ دیا جائے تو بلوغ تک تمام آفات و بیماریوں سے امان میں رہتے ہیں. یعنی روحانی چیزوں کا بھی سہارا لینا چاہیے. اسی طریقے سے امام صادق فرماتے ہیں جو سورہ عنکبوت کو لکھ کر دھو کر اس کا پانی پیے تو اللہ کے حکم سے ہر قسم کے امراض اور مشکلات اس کی دور ہو جائیں گی. اسی طرح سے سورہ جاسیہ جو دوسرے نمبر کا پوائنٹ ہے, جو اس سورے کو لکھ کر پیدا ہونے والے بچے کے باندھے گا تو امام صادق فرماتے ہیں بچہ حکم خدا سے تمام آفات سے بھی محفوظ رہے گا, یعنی بیماریاں بھی اس کے اندر آ گئیں اس سے بھی محفوظ رہے گا. سورہ جاسیہ. اسی طریقے سے مثلا سورہ صافات ہے کہ اس سورے کی تلاوت کرنے والے کے مال, اولاد اور جسم پر کسی شیطان اور ظالم کا کوئی ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا. تمام لوگوں سے زیادہ اس کو رزق عطا ہوگا اور اس کی ہر مشکل دور ہوگی. یعنی جو بھی تلاوت کرے گا اس کی اولاد اور اس کے جسم پر کسی شیطان اور ظالم کو کوئی تسلط نہیں ہوگا. تو سورہ صافات کی بڑی اہمیت ہے, ان چیزوں کا سہارا لیں. مثلا بچے کے اندر کوئی ہکلاہٹ وغیرہ کا مرض آ گیا ہے تو امام فرماتے ہیں اگر سورہ بنی اسرائیل کو زعفران سے لکھ کر ہکلانے والے بچوں کو اس کا پانی پلا دیا جائے تو حکم خدا سے ان کی زبان کی لکنت بھی دور ہو جائے گی اور بچہ صحیح بولنے لگے گا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جسمانی تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ سائنسی جتنی ایجادات اور دوائیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس میں روحانی طریقہ علاج اور طریقوں کو بھی شامل کر لیں تو انشاءاللہ جب صحت مند بچہ ہوگا تو پھر اس کی تربیت بھی اچھی آپ کر سکیں گے. ورنہ بیمار بچے یا کمزور بچوں اور لاغر بچوں کے ساتھ کیا تربیت ان کی ہو سکے گی. اب بس ایک موضوع ہمارا رہتا ہے کہ جو بچے اب بگڑ چکے ہیں, یہ غلطیاں ہو گئی ہیں جتنی آج آپ نے سنی ہیں اور اس سے پہلے, اب کیا کیا جائے, ان کو کس طرح سے راہ راست پہ لایا جائے, تو اس کے کچھ خاص اسپیشل قسم کے طریقے ہیں جو انشاءاللہ ہماری اس آخری گفتگو کو عنوان بنیں گے جو امام زمانہ علیہ السلام کی گفتگو کے بعد اگلی اتوار کو آئے گی. درود بھیجیے محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن